وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ اور حال سے زیادہ آپ کے حال سے زیادہ نا اپنے حال سے زیادہ ایک دوسرے کے حال سے زیادہ یہ کوشش کیا کریں کہ اپنے دل کا حال بھی ٹٹولا کریں، کبھی نہ کبھی دیکھا کریں کہ میرے دل کی کیا کیفیت ہے، میرا دل آج نماز میں لگا کہ نہیں لگا، میرا دل آج اذکار میں لگا کہ نہیں لگا، میرا دل آج کسی کلاس میں لگا یا نہیں لگا، میرا دل آج کسی ڈرامے کو دیکھتے ہوئے، کسی فحش ویڈیو کو دیکھتے ہوئے، کسی کی غیبت سنتے ہوئے، کسی کا جھوٹ سنتے ہوئے، کسی کا مذاق اڑاتے ہوئے، کسی کو تکلیف دیتے ہوئے میرے دل کی کیا کیفیت تھی. کیا اتنا اب ایمان نہیں ہے کہ میرے دل میں وہ برائی بھی اٹھی؟ تھرڈ لیول، تھرڈ اسٹیٹ آف ایمان، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی نہ ہو اگر تو پھر مومن نہیں ہو. پھر تم کافر ہو سکتے ہو، تم روزے دار ہو سکتے ہو، تم نمازی ہو سکتے ہو، تم بہت کچھ ہو سکتے ہو، لیکن تم مومن نہیں ہو سکتے. اس کیٹیگری سے نکل جاؤ گے. لوگ تمہیں ضرور کہیں گے کہ بھئی ماشاء اللہ ان کی نماز بہت اچھی ہیں، یہ مسجد میں ہر وقت پائے جاتے ہیں، یہ ہر کام جو ہے نا بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر برائی کو دیکھ کے دل میں بھی تکلیف پیدا نہ ہو، دل کی حالت نہ بدلی جائے، دل میں ایک ویئرڈ فیلنگ نہ آئے، تو پھر مومن نہیں ہے. تو یہ اپنی دلوں کی حالت، چونکہ ہم دل کو اتنا ڈسکس کر چکے ہیں اور کل بھی انشاءاللہ ہم کریں گے، تو ہم ضرور اپنے دلوں کو دیکھا کریں. جتنا اپنی داڑھی کو، مونچھ کو، لڑکیاں اپنی سکن کو، اپنی ہائٹ کو، اپنی صحت کو دیکھتی ہیں، تھوڑا سا ٹائم نکالا کریں اور ضرور دیکھا کریں کہ میرا آج دل کیوں گھبرا رہا ہے. ایسی کیا چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو ایک انڈیکیٹر دے دیا ہے، وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کسی چیز کے بارے میں، اور اس کی طرف توجہ دیں. وہ بیمار ہے دل، آپ کا دل بیمار ہو چکا ہے، میرا اور آپ کا دل، اور وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ دیکھو دوائیاں کھانے سے کچھ نہیں ہوگا، واک کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، تمہیں کچھ ایسے سٹیپس لینے ہیں، کچھ ایسی برائیاں ہو رہی ہیں تمہارے آس پاس جو تم نوٹس نہیں کر رہے ہو، نوٹس کر بھی رہے ہو تو اسے فار گرانٹیڈ لے رہے ہو. تو یہ ضرور دیکھا کریں کہ آپ کا رول اس میں کیا ہے، جو کہ آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھی تمہارا کچھ رول ہوگا. اتنے عرصے سے ہم جنتوں کا پڑھتے چلے آ رہے ہیں، پڑھتے چلے آ رہے ہیں، کچھ 4-5 ہفتے ہمارے ہو گئے، اور میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جنتوں کی اتنی ڈیٹیل ہمیں بتا رہے ہیں، اور ایک صورت اللہ تعالیٰ نے اتار دی ہے کہ الہاکم التکاثر، تمہیں اتنی زیادہ تمہاری کثرت تھی، ایسا کام تھا جو تم نے زندگی میں کیا، جمع کرنا، بہت زیادہ جمع کر لیا تم نے کسی چیز کو، کسی چیز سے بہت زیادہ انوالو ہو گئے، کثرت میں پڑ گئے اس چیز کی. کوئی ایکٹیویٹی ایسی تھی جو تم کوئی ایسا فوڈ تھا، کوئی ایسی کریونگ تھی، کوئی ایسی کسی چیز میں انڈلج ہونا تھا، کسی سے محبت کرنی تھی، کسی سے نفرت بہت زیادہ کر لی، کسی سے شدید بغض رکھ لیا، کسی سے شدید جو ہے نا بیزاری رکھ لی، کسی سے بہت شدید محبت رکھ لی، کسی لیڈر کے عشق میں گرفتار ہو گئے، کہ حتی زرتم المقابر، یعنی کہ تمہیں دنیا میں اندازہ ہی نہیں ہو پایا، تمہیں قبروں میں جا کے پتا چلا کہ یہ غلطی ہو گئی مجھ سے. اٹس ٹو لیٹ ناؤ، یعنی کہ قبروں میں جا کے تم لوگ بولو گے اوہ یہ میں نے کیا کر دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ سائیکالوجی بتا رہے ہیں کہ الہاکم التکاثر، تمہارا کسی بھی چیز کے بارے میں ایکسٹریمسٹ ہونا، کسی بھی چیز کے بارے میں ایگزیجریٹ کرنا، بہت زیادہ جھوٹ بولنا، بہت زیادہ سستیاں دکھانا اور بہت زیادہ ایکٹیویٹی دکھانا، اس نے تمہیں ہلاک کر دیا. دنیا میں تو آپ کسی کے محل دیکھیں تو آپ تو کبھی بھی نہیں کہیں گے یہ ہلاک ہو گیا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی لینگویج میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایسے کام کو کرنا جو میننگ لیس ہو، بے معنی ہو، فضول ہو، لیکن آپ کی اٹینشن لیتا رہے وہ تھرو آؤٹ، آپ اس کو اٹینشن دیتے رہے ہیں، اس رشتے کو، ان لوگوں کو، اس ماحول کو، اس چیز کو، کہ کیا ہوا ہے کہ فار ایگزامپل کچھ لوگوں کے پاس اسکرین ہے، موبائل ہے، 2-2 3-3 موبائل ہے، یا ہر وقت چینج کر رہے ہیں. اب آئی فون کا نیا ماڈل آ گیا، اب جی پرو آ گیا، فلاں دھماکہ آ گیا، یا سیمسنگ کا کچھ آ گیا، ٹی وی 32 انچز تھا، اب میں نے 72 انچز لینا ہے، اب 100 انچ کا لیں گے، اب جس میں انٹرنیٹ چل پڑتا ہے وہ والا لیں گے. یعنی کہ تمہاری کثرت ہی ختم نہیں ہو رہی تھی، جو نیا ماڈل آ رہا تھا، جو ٹرینڈ میں آ رہا تھا تمہارے گھر میں وہ موجود تھا، یا کم از کم تمہارا دل چاہتا تھا کہ میرے پاس یہ ہو، میری جاب لگ جائے، انکریمنٹ لگ جائے، پروموشن ہو جائے تو میں یہ کروں، میری شادی ہو تو میں یہ کروں. ہر چیز میں تمہیں یہی تھا، کثرت سے کثرت میں کرتا چلا جاؤں. سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہوئے تم تھرو آؤٹ دنیا میں. جو اللہ تعالیٰ نے دے دیا تھا اس کو غنیمت جانتے اور اس میں اللہ کی دین کو نافذ کرنے کے لیے کوئی ایفرٹ کرتے، لیکن کیا تھا کہ دنیا کے معاملات میں زیادہ سے زیادہ پلاٹ، گھر، کپڑے، ہر چیز کو جمع کر لوں، اپنے جو ہے مینیکیور پیڈیکیور سیلون میں جا جا کے سیٹسفائیڈ ہی نہیں ہو رہے ہیں اپنی خوبصورتی سے، اپنے آپ کو، اپنی کریشن جو اللہ تعالیٰ نے بنائی اتنی خوبصورت، اس کو تبدیل کرائے چلے جا رہے ہیں.
یا یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہمیں الہاکم التکاثر کہ کیونکہ جنت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈیٹیل میں ہمیں بتائی ہے، اتنا کچھ ہوگا، ہر چیز کثرت سے ہوگی، تو کمپیئر کیا کریں کہ پھر ہم دنیا میں کس چیز میں کثرت کر رہے ہیں. وہاں پہ مل جائے گی کثرت، وہاں پہ انٹرٹینمنٹ مل جائے گی، وہاں پہ یہ سب ایکٹیویٹیز مل جائیں گی جو ہماری اٹینشن یہاں دنیا میں لے رہی ہیں. تو ہمیں دنیا میں اٹینشن کسی اور چیز کے بارے میں جو ہے وہ رکھنی ہے. اور یہ بیک ٹو بیک دنیاوی ایکٹیویٹیز کرنا یا کسی چیز میں انوالو ہو جانا اصل مقصد سے غافل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں بتائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ ان آیات میں کہ غفلت کا مطلب ہے کہ تم نے اگنور کیا اس پرپس کو. جتنی تمہیں ایفرٹ کرنی چاہیے تھی نا، جتنا تمہیں الحاق کو متکاثر کرنا چاہیے تھا پرپس کے لیے، اتنا تم نے نہیں کیا ہے. تمہاری ایفرٹ جو ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا کتنی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ساری زندگی غفلت میں گزار دی. ایک ضروری کام تھا جو کرنا تھا وہ نہیں کیا، اس کو چھوڑ کے کوئی اور کام پکڑ لیا، اور ڈسٹریکشن اس پہ فوکس کر لیا، ڈسٹریکٹڈ ہوتے چلے گئے. سب سے بڑی ڈسٹریکشن کیا ہے؟ فون میں وہ ایپس جو ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی ہیں، وہ ایپس جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتی ہیں وہ آپ کے موبائل میں ہونی نہیں چاہیے. آپ کو لگ پتہ گیا ہے کسی دن کہ بھئی فیس بک سے میں ڈسٹریکٹ ہوتی ہوں، انسٹاگرام سے میں ڈسٹریکٹ ہوتی ہوں، ٹک ٹاک سے میں ڈسٹریکٹ ہوتی ہوں، تو وہ ہونی ہی نہیں چاہیے. اس کے بغیر بھی لوگ ایمان لے لیتے ہیں، اس کے بغیر بھی لوگ دین سیکھ لیتے ہیں، اس کے بغیر بھی لوگوں کو انفارمیشن مل جاتی ہے. لیکن یہ بالکل ایسا تھا کہ جیسے تمہیں بہت ضروری کام سے گھر والوں نے بھیجا ایمرجنسی میں کہ تمہارے ابو آئی سی یو میں مطلب تمہارے ابو جو ہے سب مر جائیں گے، یہ دوائی اس وقت چاہیے، بھاگ کے جا کے لے کر آؤ. اور جیسے ہی تم میڈیکل اسٹور گئے یا فارمیسی گئے اور بندر کا تماشا بیچ میں چل رہا تھا، تم نے وہ بندر کا تماشا دیکھنے میں تم لگ گئے. تمہیں اتنا مزے کا لگا کہ تم نے کہا کہ چھوڑو ابھی تمہیں بندر کا تماشا دیکھ رہا ہوں. تو یہ انٹینسٹی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ مر جاؤ گے تو پھر کیا فائدہ پتہ کرنے کا نا. when the time is over پھر تمہارے پتہ لگنے کا کیا فائدہ. لیکن تب پتہ چل جائے گا، عین یقین ہو جائے گا، ریالٹی پتہ چل جائے گی تمہیں. تو میں تمہیں ابھی بتا رہا ہوں کہ سیدھے ہو جاؤ. ابھی بتا رہا ہوں کہ اپنی ایفرٹس کو کہیں نہ کہیں استعمال کرو اور اس کے لیے تکاثر میں آؤ، زیادہ سے زیادہ کرو، کم پہ اطمینان نہیں کرو. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہمارے پاس جو ہے الحاکم التکاثر سورہ الانسان جو ہے ان کی کچھ آیات ہیں جو کہ ہم ابھی تک صرف جنتوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے، جنتوں کے بارے میں جان رہے تھے، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ اتنی عالیشان جنتیں ہمارے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز ایسا لگتا ہے کہ میرے موڈ کے حساب سے تیار کی ہے، اور بلکہ میرا موڈ بھی شاید ان چیزوں کے لیے نہیں چاہتا، کیونکہ کبھی کبھی وہ اویلیبلٹی نہیں ہوتی. کبھی کبھی جو ہے لگتا ہے کہ نہیں بہت کام ہے، بہت کچھ کرنا ہے، تو کچھ کبھی کھانا مس ہو جاتا ہے، کبھی کچھ پینا مس ہو جاتا ہے، اور بہت ہوا تو پانی پی لیا. کبھی تو کوئی ڈرنک کو دل چاہ رہا ہے، اگر میرا بھی مینگو شیک پینے کو دل چاہ رہا ہے، تو سردیاں آ گئی ہیں نہیں پی سکتی. تو کیا کیا فیلنگ آتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورت جنتیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ تھک رہے ہو نا، یہاں پہ پریشان ہو رہے ہو، جو ہے اس مصروفیت نے تمہیں انوالو کر دیے دنیا دین کے کاموں میں، اور دنیا جو ہے چھوٹ رہی ہے، تو پریشان نہیں ہو. بس تمہارے جیسے ہی تم مرو گے، سورہ یاسین میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ جو شخص جو تھا جب وہ مر جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کاش میرے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس جنتوں میں رکھا ہے. کتنی اچھی وہ انٹرپریشن اس کی لگتی ہے نا کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ہوگا کہ بہت قیامت والے دن جنتیں ملیں گی، مرتے ہی ساتھ پتہ چل جائے گا کہ جنتیں مل رہی ہیں، اور جنتوں کا لطف اٹھاؤ گے. وہ شخص بھی کہہ اٹھے گا کاش میری قوم جانتی ہوتی کہ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنے پیمپر کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ یہاں مجھے کیسی مجھے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم جو ہیں تجوید اور تلاوت اور ترجمہ جو ہے وہ سنیں گے، اس کے بعد ہم تفسیر دیکھیں گے. ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کی جو حفظ ہے وہ مجھے آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں کہ کس کس کا چل رہا ہے، کون کون لوگ جو ہیں وہ اپنے حفظ کو ریگولر بیسس پہ کر رہے ہیں اس سورہ کو. اور یہ یاد رکھیے گا کہ قیامت والے دن ہمیں جتنے بھی گانے یاد ہیں نا، جتنے بھی گانے یاد ہیں، وہ گانے ہو سکتا ہے ہم نے کسی زمانے میں یاد کیے ہوں، سنے ہوں، سن سن کے یاد ہو گئے ہوں، تو وہ کمپنسیٹ ہو سکتے ہیں اگر ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت اور تحفیظ کرنا شروع کر دیں. تو کوشش کریں کہ یہ سورہ جو آپ کو دی گئی ہے اس کو ساتھ ساتھ آپ ریوائز کرتے رہیں، ساتھ ساتھ اس کو میمورائز کرتے رہیں اور نمازوں میں پڑھتے رہیں، تبھی جنتوں کا بھی شوق آئے گا، وہ جنتیں مل بھی جائیں گی. ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے پاس فاطمہ جو ہیں ان کی تلاوت ہمارے سامنے ہے. اور فاطمہ آپ ریڈی ہیں؟ ہاں جی، السلام چلیے علیکم جزاک ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی فاطمہ اوور ٹو یو نا. اللہ. 22 سے تھا نا؟ جی آپ پڑھ لیں، 22 سے آنورڈس پڑھ لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان هذا
كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا صدق اللہ العلی العظیم. اوکے سوری ترجمہ بھی تھا. اوکے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتی ہوں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے. کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری کوشش کی قدر کی گئی. بے شک ہم نے آپ پر بتدریج قرآن پاک نازل کیا ہے، پس آپ اپنے رب کے حکم پر قائم رہو اور ان میں سے کسی گناہ گار یا ناشکری کا کہنا نہ مانیے، اور اپنے رب کے نام کا صبح و شام ذکر کیا کر، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کر، اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کریں. بے شک یہ لوگ جلد نہیں سنتے. جزاک اللہ خیر فاطمہ، ماشاء اللہ اتنی پیاری آپ کی تلاوت تھی اور ترجمہ بھی آپ نے ہمارے سامنے رکھا. کسی کو ٹرانسلیشن میں کچھ ایڈ کرنا ہے؟ اور تلاوت اتنی پیاری تھی کہ وہ میرا تو خیال نہیں ہے کہ اس میں ہمیں کچھ ایڈ کرنا ہو. امپروومنٹ کی گنجائش تو ہر جگہ ہوتی ہے. اور جو کمنٹس آئے ہیں میرے پاس، ایک تو یہ کہ جی حمزہ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. فاطمہ، اسما اور مہرین الحمدللہ بہت بہت اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر دے، بہت زیادہ اجر دے. وہ لوگ جو سمعنا وأطعنا ہے نا، وہ لوگ ہے ہی کیٹیگری ہے کہ جیسے ہی ان کو کوئی کام دیا جاتا ہے نا، بس وہ سب کام کوئی کام چھوڑنا پڑتا ہے. ریپلیس کام ہوتا ہی وہی ہے کہ آپ کچھ اور کر رہے تھے، اب اس کی جگہ کچھ اور کرنا شروع کر دیا. تو جو پریفرنس آپ نے اللہ کی کتاب کو دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں ہی اس کی رحمت برکتیں دکھائے گا. قرآن کو پکڑنے والے دنیا میں انجوائے کرتے ہیں اس کی رحمت برکتیں، یہ گارنٹیڈ. قرآن اس کے دعوے بھی کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے دعوے کر کے چلے گئے ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو دیکھیں گے. اور سعد اور لڑکے بھی کر رہے ہیں ماشاء اللہ، حفظ جو کر رہے ہیں الحمدللہ. تو اس کا کسی اور دن جو ہے ہم صرف اسی کا ہی رکھیں گے، جس میں ہم کوشش کریں گے سنیں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آیتیں بھول رہی ہوتی ہیں، یا ہم سے جو ہے وہ پڑھتے ہوئے آگے پیچھے ہو جاتی ہیں. تو کوشش کریں گے کہ ہم یہاں پہ تھوڑی اس کو ٹائم دے کے دیکھیں. اور حفظ کے جو ٹپس ہیں نا، وہ آپ ضرور گوگل کر کے دیکھیں. میں بھی شیئر کر دوں گی گروپ میں. کچھ ٹپس ہیں حفظ کی جو کہ اگر ہم اس کو استعمال کریں تو ہمارا کم ٹائم میں زیادہ حفظ اچھے سے ہو سکتا ہے. سب سے زیادہ پریکٹیکل ٹپ جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی نمازوں میں جتنی بھی آیتیں پڑھ لی ہیں اس کو نماز میں پڑھیں. جیسے کوئی اور سورہ پڑھ رہے ہیں آپ، اس کے ساتھ پہلی 3 سورہ آیات جو ہیں ان کو ملا لیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیے گا کہ یہ آپ کا لانگ ٹرم ان شاء اللہ آپ کے دماغ میں اور ذہن میں محفوظ رہے گا. عمر یوسف جو ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے ان آیات کی ایکسپلینیشن رکھیں گے، اور ان کے بعد پھر ہم آپ لوگوں میں سے جو بھی اس میں ایڈ کرنا چاہے اور سب ہی کریں کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا ان نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا واذکر اسم ربک بکرة واصیلا ومن اللیل فاسجد له وسبحه لیلا طویلا. تو یہ آیات جو ہے نا، یہ پوری جنت کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں ہمارے لیے، بتا رہے ہیں کہ یہ 3-4 آیتیں ہیں، اس کو ذرا پکڑ لو. ان میں سے بھی 2 چیزیں ایسی ہیں جو آج کل مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اس پہ زیادہ فوکس کریں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو ان جنتوں کو پا لیں گے. اب جنتوں کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اب تمہیں کچھ ایفرٹس کرنی ہے، وہ ڈائریکشن اپنی صحیح کر لو. تو عمر یوسف آپ ریڈی ہیں؟ السلام علیکم، میری آواز کلیئر ہے؟ جی الحمدللہ آپ کی آواز لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے. باقی لوگ بھی بتا دیں. یس عمر بھائی آپ کی آواز کلیئر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھوٹا سا مختصر سا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں جو پچھلی آیات گزری ہیں. شروع میں یہ شروعات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو جو اس کی بگننگ ہے اس سے اس کو باور کرا رہے ہیں کہ
ایک ایسا وقت بھی تھا کہ انسان کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھی. پھر پرپس بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے تخلیق کا پرپس اس لیے تخلیق کیا انسانوں کو کہ ان کی آزمائش ہو سکے، اور انٹلیکٹ اور ہمیں سینسری پرسیپشنز کے ساتھ پیدا کیا ان لائک ادر کریچرس. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دونوں راستے دکھا دیے، شکر کا راستہ بھی دکھایا اور ناشکری کا راستہ بھی دکھایا. پھر مختصر سے ایک ہی ورس میں اللہ تعالیٰ نے ڈس بلیورس کا فیٹ بتا دیا کہ جو اس ٹیسٹ میں فیل ہوتے ہیں ان کا انجام بتا دیا اللہ تعالیٰ نے. اور پھر تفصیل کے ساتھ آیت 5 سے لے کے ورس 5 سے 21 تک اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے ان کو جو انعامات دیے جائیں گے جنت میں، تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر بھی کیا. اور ان ایڈیشن ٹو دس جو کریکٹرسٹکس ہوں گی ان لوگوں کی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ مینشن کیے کہ ان لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں بغیر کسی سیلف لیسلی لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور ان سے کسی اس کا ان ریٹرن کوئی اس سے ان کی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی. اور آج آتے ہیں ہم آج کی طرف، جو آج ہم نے ڈسکس کرنی ہے آیات. اس میں سب سے پہلے جو ہے ورس نمبر 22 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا انعام جو تم نے دنیا میں محنت کی اور اس محنت کی پوری قدردانی کی گئی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کی جو اوج ہے، جو ہائیسٹ پوائنٹ پاسبل ہے انسان کی ایگزسٹنس کا، وہ میں سمجھتا ہوں اس آیت میں بیان کیا گیا ہے. کہ ایک پوائنٹ تو وہ تھا کہ ایٹ اے مومنٹ ان ٹائم انسان ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، اور جس چیز سے اسے بنایا گیا ہے اس کو لوگ بھی ڈسکس کرنے میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے. اور ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بغیر کسی پردے کے اپنی بندوں سے ہم کلام ہو کر یہ فرما رہے ہیں کہ جتنی بھی تم نے دنیا میں محنت کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ ویلیڈیٹ کر رہے ہیں اور اپریشیٹ کر رہے ہیں ایک طرح سے، جو کہ انسان کی سائیکالوجی میں ڈیپ روٹڈ ہے. ویلیڈیشن، لوگوں کی ویلیڈیشن اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں مختلف طریقوں لوگ اپناتے ہیں لوگوں کی ویلیڈیشن حاصل کرنے کے لیے. لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی کریکٹرسٹکس بیان کی ہیں کہ وہ اس ویلیڈیشن صرف اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کے ساتھ امید نہیں رکھتے. اور اللہ ہی تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی قدردانی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ مشکور ہیں ان کے. شکر سے مراد عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جس کے آپ مشکور ہوتے ہیں اس کی آپ تعریف بیان کریں یا اس کے احسان مند اس کا اظہار کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ مشکور ہیں، یعنی جو نیک اعمال تھے لوگوں کے ان کی قدردانی کرے گا اللہ تعالیٰ اور ان کو قبولیت عطا فرمائے. اور جو اسٹرائیو کرتے تھے وہ دنیا میں بغیر کسی کمپنسیشن کے، بغیر احسان جتائے، سیلف لیسلی ہو کر جو لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ریکگنائز کیا ہے. دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ رزلٹ اورینٹڈ ہے. ہم صرف لوگوں کی سکسیس میجر کرتے ہیں، جو میڈلز انہوں نے سجائے وہ ہوتے ہیں. ہم ونرز کو صرف ریکگنائز کرتے ہیں. جو nobody remembers the guy who came second. یعنی یوسین بولٹ کو سارے جانتے ہوں گے کہ 3 کنزیکٹیو اولمپکس میں اس نے گولڈ میڈل حاصل کیا، لیکن جو سیکنڈ آیا ہوگا بے شک اس نے اس سے زیادہ محنت کی ہوگی، لیکن لوگوں کسی کو بھی میجورٹی کو اس کا نام یاد نہیں ہوگا. بے شک اس نے زیادہ محنت کی ہوگی، لیکن آخرت کا الٹ ہے بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ سرکمسٹانسز میں لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کسی کی تھوڑی سی محنت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قبول ہو جائے، کسی کو اللہ تعالیٰ نے ماحول ہی ایسا دیا کہ اس سے ایکسپیکٹیشنز یہ تھی کہ وہ زیادہ کرے گا. تو مختلف لوگوں کی طبیعت کے مطابق اور ان کے حالات کے مطابق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو قبول فرمائے گا. نیکسٹ جو اس کے بعد ورس ہے اس پہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے. اس میں ٹاپک یہ نعمتوں کا ذکر ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ایڈریس فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر ہم نے تم پر قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا. اس میں ایک تو ڈائریکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ری ایشورنس دی جا رہی ہے کہ آپ کو جو تکالیف برداشت کرنی پڑ رہی ہیں اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری طرف سے قرآن آیا اور ہمارا ہی یہ ذمہ ہے کہ ہم اس کو آگے لوگوں تک، آپ کا ذمہ ہے لوگوں تک پہنچانا ہے اس کو. اور انڈائریکٹلی جو ڈس بلیورس کے اعتراضات تھے مشرکین مکہ کے کہ اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے کلام ہے تو ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہو گیا، ٹکڑوں ٹکڑوں میں نازل ہونے کی اس کی حکمت کیا ہے؟ کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی تھی ایک ہی ساتھ نازل ہو گئی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں اس طرح ایک طرح نازل ہوئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں خود ایک جگہ اس کا جواب دیا ہے کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ایک ساتھ کیوں نہیں نازل ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو
آپ کے دل کو تقویت دی جائے کہ ڈفرینٹ سرکمسٹانسز میں جب چپس ڈاؤن ہوں گی تو اس مومنٹ پہ کنسول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے آپ کے اوپر یہ آیات نازل فرمائے گا. اس کے علاوہ بھی علماء نے مختلف حکمتیں جو ہیں کہ گریجول ریولیشن کی کیا حکمتیں ہیں انہوں نے بیان کیا. اس میں سے ایک یہ ہے کہ اسپیسیفک جو سرکمسٹانسز مسلمانوں کو آگے پیش کرنے تھے اس کے حساب سے جو سچویشن اسپیسیفک جو گائیڈنس ہے اس کی وجہ سے قرآن جو ہے وہ گریجولی نازل ہوا. جس طرح ہجرت سے پہلے مشرکین جو ایذا پہنچا رہے تھے اس کے خلاف مسلمانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ آپ نے صبر کر رہا ہے, لیکن جب ہجرت کے بعد سرکمسٹانسز چینج ہوئے تو وہ ان کے خلاف قتال کرنے کا حکم آ گیا. تو ایک حکمت تو یہ بیان کی گئی ہے. دوسری حکمت اس کی یہ بیان کی علماء نے کہ جو لوگ جو کوشچن کرتے تھے, جو ڈس بلیورس تھے یا جو چیلنجز لے کر آتے تھے ڈاؤٹس کریٹ کرنے کے لیے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوالات پوچھتے تھے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی یہ حکمت کام آتی ہے. سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اعتراض لے کر جب آتے ہیں تو ہم ہی ہیں جو آپ کو معقول اور وضاحت پیش جو ہے جواب جو ہے وہ پیش کر کے دیتے ہیں ان کے لیے. ایک اور اس کی حکمت یہ ہے گریجول اس کی کہ لوگ گریجولی ایک برڈن سم نہ ہو لوگوں کے لیے, گریجولی لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, جو رولنگز ہیں وہ لوگوں کے اوپر بھاری نہ محسوس ہوں انہیں. کیونکہ اس کی ایک ایگزامپل یہ کہ جو الکوہول ہے جس طرح سے وہ پری اسلامک جو عرب سوسائٹی تھی اس میں الکوہول کافی جو تھا وہ پاپولر تھا, تو اس کو اگر ایک دم سے کٹ آف کر دیا جاتا تو شاید لوگوں کے لیے مشکل ہوتی. تو اس کو 3 فیزز میں ایڈریس کیا گیا. جو پہلا ورس نازل ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جب آپ انٹاکسیکیشن کی حالت میں ہو تو آپ نماز کی طرف نہ جاؤ. پھر اس کے تھوڑے انٹرول کے بعد ایک دوسرا ورس نازل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ خمر کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں, تو آپ ان سے کہیں کہ اس میں جو ہے وہ the sin is greater than the benefit, اس میں جو ہے وہ فائدہ ہے لیکن جو سن ہے جو اس کا گناہ ہے اور جو اس کی ایڈورس افیکٹس ہیں وہ آؤٹ وے کرتی ہیں اس کے بینیفٹ کو. پھر جب لوگ ایز آؤٹ ہونا شروع ہو گئے تو فائنل ورس جو نازل ہوا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو, شراب, جوئے اور ایک اور چیز مینشن کی ہے یہ شیطان کے کام ہے, تو اگر تم فلاح چاہتے ہو تو اس طرح ان سے دور رہو ان چیزوں سے. تو اس طرح گریجولی اس ریولیشن کا فائدہ یہ ہوا کہ لوگ گریجولی اس کو اڈاپٹ کر سکے, ان کے لیے برڈن سم نہ ہو. ایک اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جو لرننگ کا پروسیس ہے وہ فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. زیادہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے ان کے لیے بھی تدبر کرنے کے لیے بھی ان کے پاس وقت ہو, جو اس میں سے انہوں نے سائنسز ڈیرائیو کرنی تھی, جو بعد میں حدیث کی سائنسز اور جو تجوید کی سائنسز, اس کے لیے بھی اگر وہ ایک ساتھ نازل ہو جاتا تو وہ کافی ان کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا. تو اس وجہ سے بھی ایک حکمت یہ بھی ہے گریجول ریولیشن کی کہ اس میں لوگوں کے پاس تدبر کرنے کا, ریفلیکٹ کرنے کا جو نازل ہو رہی ہے آیات, اس پہ ریفلیکٹ کرنے کا ان کے پاس موقع ہو. اس کے بعد ہم آتے ہیں نیکسٹ 24 ورس نمبر 24 میں, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے حکم پر ثابت قدم رہو اور ان لوگوں میں سے کسی نافرمان یا کافر کی بات نہ مانو. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ایذا پہنچا رہے ہیں مشرکین مکہ کی طرف سے, جو آپ کو تکالیف کا سامنا ہو رہا ہے اس میں آپ پیشنٹ رہیے, اور جو وکٹری میں آپ ڈیلے آ رہا ہے, لوگوں کے مسلمان فتح یاب ہونے میں ڈیلے آ رہا ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ایک حکمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ کافروں کو اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے کہ وہ توبہ کر لیں, اور اس میں مسلمانوں کی آزمائشوں, جو مسلمان جن آزمائشوں سے گزر ہیں اس میں بھی یہ حکمت ہے کہ جو مسلمان آلریڈی خلوص کے ساتھ جو ایمان لے ہیں وہ مزید ریزیلینٹ ہوں. جس طرح بھٹی کو ہم آگ میں سیکتے ہیں تو مزید اس میں ریزیلینس آتی ہے. اور دوسرا جو منافقین شامل ہیں مسلمانوں کے ساتھ, کوئی الٹیریئر موٹیو ہے ان کا کسی دنیاوی فائدے کی غرض سے, ان کو ایکسپوز کرنا, یہ بھی حکمت ہے اس میں. اس میں ان لوگوں میں سے کسی نافرمان یا کافر کی بات نہ مانو. اس میں ایک انسیڈنٹ مفسرین نے اس کو درج کیا ہے کہ دار الندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے جو سردار تھے ان کی ایک میٹنگ ہوئی, جس میں 2 انڈیویجولز کا ذکر آیا ہے کہ عتبہ بن ربیعہ ایک تھے اور دوسرا ولید بن مغیرہ. اس میں سے عتبہ بن ربیعہ جو تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر کیا کہ یہ دعوت کا کام آپ چھوڑ دیتے ہیں, اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں,
تو میں اپنی بیٹی ہے جو پوری عرب سوسائٹی میں خوبصورت ہے اور گفتگو کے لحاظ سے بھی فصیح اور بلیغ ہے، میں اس کی شادی آپ سے کروا دیتا ہوں۔ اور ولید بن مغیرہ جو تھا وہ کافی انفلوئنشل بھی تھا اور اس کی پراپرٹیز بھی کافی تھی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر کی کہ میں اپنی آدھی ویلتھ جو ہے وہ آپ کو ٹرانسفر کر دیتا ہوں اگر آپ اپنے جو یہ دعوت کا کام ہے اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہے۔ تو پھر ان کا سامنے سے جواب یہ ہے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ کی تو اس سے بھی ہم آپ کو بچا لیں گے۔ تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسی آئی اور وہ اپنی چادر انہوں نے سمیٹی اور وہ وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ اس آیت کی کانٹیکسٹ میں یہ مفسرین نے یہ ایکسپلینیشن ایک دی ہے۔ نیکسٹ ہم جو 25 اور 26 ورس ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے پروردگار کا نام صبح و شام ذکر کیا کرو اور کچھ رات کو بھی اس کے آگے سجدہ کیا کرو اور رات کے لمبے وقت میں اس کی تسبیح کرو۔ تو اس میں مفسرین نے لکھا ہے کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی کفار کے مقابلے میں صبر کی تلقین کی گئی ہے تو اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر اور اپنا ذکر کرنے کی اور نماز کا حکم دیا ہے، which points to the fact کہ جو اسٹرینتھ جو آپ باطل کے خلاف جو ہیڈ ٹو ہیڈ آپ جائیں گے تو اس کے لیے جو اسٹرینتھ ڈرائیو ہوگی وہ بھی ان دو چیزوں سے ہوگی، نماز سے، اللہ تعالیٰ کی ذکر سے، تحمید اور تحلیل سے اللہ تعالیٰ کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں لمبی رات کا ذکر کیا ہے کہ لمبی رات کا اس کی جو حکمت بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو سرچشمہ قرآن کے نازل ہونے کا جو سورس ہے وہیں سے یہ جو اسٹرینتھ نازل ہو رہی ہے وہ بھی اسی سیم سرچشمہ ہے جہاں سے آپ کو ان ایول فورسز کے خلاف ان کے خلاف جانے کے لیے جو اسٹرینتھ چاہیے اس کا سرچشمہ بھی وہی ہے جو قرآن کے نازل ہونے کا سرچشمہ ہے۔ طویل راتوں سے یہ ہے کہ راہ بھی جو آپ کی وہ بھی طویل ہے اور راستے کے لیے جو پروویژنس چاہیے وہ بھی وافر مقدار میں چاہیے، تو اس لیے یہاں پہ طویل رات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور رات کی تاریکی میں جو اللہ تعالیٰ کے انسان فیس ٹو فیس بغیر کسی پردے کے ہوتا ہے تو اس ملاقات میں جو تمام انسان کی تھکاوٹیں ہیں، الجھنیں ہیں، وہ دور ہو جاتی ہیں، جو اس کا دل کا بوجھ ہے وہ اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے۔ اور اس مومنٹ پہ جب انسان پونڈر کرتا ہے کہ وہ جس مقصد کے لیے یہ ساری چیزیں جھیل رہا ہے وہ کتنا عظیم ہے، تو اس کے مقابلے میں جتنی بھی مصیبتیں، پریشانیاں، تکالیف، جد و جہد کا وہ سامنا کر رہا ہوتا ہے وہ اسے چیزیں چھوٹی نظر آنے لگتی ہیں۔ اب اینڈ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا جو پیرللز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسٹرگل تھی، آپ کے کمپینینز کی جو اسٹرگل تھی، ان کے درمیان پیرللز اور آج کے درمیان پیرللز کیا ہوں گے اور سکسیس کی ریمیڈی کیا ہوگی۔ تو اس میں ایک چیز مینشن کرنا چاہوں گا کہ کوئی بھی ایرا ہوگا تو اس کا جو میسج ہے لوگوں کی طرف دعوت و تبلیغ کا وہ بھی سیم رہے گا۔ جو پروسیس اور پروسیجر جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب نے اپنایا وہی پروسیس ہمیں اپنانا ہوگا، اور جن مشکلات کا سامنا انہوں نے کیا تھا تو وہی مشکلات کا سامنا جو آج بھی انیمیز آف اسلام جو ہے وہ ٹیکٹکس وہی امپلائی کریں گے جو اس وقت کے اسلام دشمنان اسلام جو تھے وہ امپلائی کر رہے تھے، اور وہ یہ گیو اینڈ ٹیک کی جو پالیسی ہے کہ آپ تھوڑا کمپرومائز کریں اور ہم بھی تھوڑا کمپرومائز کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرمایا کہ آپ نہ اس میں سے گنہگار لوگوں کی سنیں گے اور کافر لوگوں کی بھی نہیں سنیں گے، کیونکہ دو الگ الگ حق اور باطل کے جو راستے ہیں یہ بالکل پیرلل لائنز کی طرح جا رہے ہیں، یہ کبھی آپس میں ملنے والے نہیں ہیں، تو اس میں کمپرومائز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر ہمیں ایک چیز اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے چوز کیا اپنا میسج پروپیگیٹ کرنے کے لیے، اگر ہم میں سے بھی کسی انسان کو اس طرح اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے سلیکٹ کرتا ہے اس میسج کو آگے بڑھانے کے لیے، تو ہمیں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایڈریس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میسج جو ہے یہ ہماری طرف سے ہے، تو اس میں ہمیں یہ خیال چیز رکھنی چاہیے کہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نوازش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سلیکٹ کیا ہے۔ اور ایک چیز اور ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ باطل قوتیں اگر آج کل کے دور میں جس طرح ہم دیکھیں اسرائیل کی، ہم پیلسٹائن کی سچویشن دیکھیں، تو اس میں جب باطل قوتیں جو ہیں اگر وہ جس طرح کہیں گے کہ وہ اوور شیڈو کر رہی ہیں نیکی کی قوتوں کو، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اس میں بھی ہمارے لیے یہی تلقین ہے کہ ہم صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اور ہمارے لیے بھی حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر، نماز اور تسبیح میں اپنے جو سہارا ہے، اسٹرینتھ ہے، وہ تلاش کریں،
اور جب بھی ہمت ٹوٹنے لگے تو اینڈ گول کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو ورس نمبر 22 میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آپ سے روبرو ہو کے فرمائے گا کہ وہ آپ سے راضی ہو گیا، تو اس وقت جتنی بھی آپ نے زندگی میں ساری مشکلات سے آپ گزرے ہوں گے، جتنی بھی آپ نے ایذاؤں سے گزرے ہوں گے، وہ آپ کو اس وقت چھوٹی نظر آئیں گی. اس ملاقات کے ان کمپیریزن وہ ساری پیل ہو جائیں گی وہ چیزیں. تو میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہم سب کو اپنی ملاقات کا جو شوق ہے وہ پیدا کرے، اور جو دین کا کام ہے اس کے لیے جو اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سلیکٹ کرے اور خالص اپنے لیے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. ویری گڈ. آمین ثم آمین. ایکسیلنٹ عمر، ماشاءاللہ آپ نے اتنے خوبصورت انداز میں ایکسپلین بھی کیا ہے، تفسیر بھی جتنی ضروری تھی اتنی آپ نے ریلیونس اس کی بتائی ہے، اور اس کے آپ نے نتائج بھی بتائے ہیں، آپ نے اس کے ٹپس بھی بتائے ہیں. تو ونڈرفل، ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے ایفرٹ کی. اللہ تعالیٰ آپ کی یہ صحیح جو ہے جو آپ نے کی ہے ایفرٹ اس کو قبول بھی کریں اور مشکور بھی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہیں ہی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں. اچھا، آپ سب لوگوں نے سن لی ہے عمر کی جو ایکسپلینیشن ہے جو انہوں نے بتائی ہے. اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کچھ بھی ایڈ کرنے کے لیے ہے، سوال ہے تو ضرور پوچھیے. جی حمزہ بولیے. السلام علیکم میم، آواز آ رہی ہے بھائی؟ وعلیکم السلام. جی بتائیے. میم میرے ایک تو کویشچن ہے، اور میم پہلے تھوڑا سا ایڈ کر دوں. جو اینڈ پہ بات کی ہے بھائی نے، وہ جب مطلب اللہ سے ہم ملاقات کریں گے تو ہم یہ ساری جتنی بھی ہم نے مطلب ہمیں جیسے مشکلات آئی زندگی میں، ہم نے اللہ کے لیے چیزیں چھوڑی، تو ہمیں بہت مطلب وہ ملاقات تھی بہت اتنی بڑی اتنی اچھی ہماری ہوگی کہ ہم یہ چیزیں بھول جائیں گے. اس کے ایگزامپل میرے ذہن میں اکثر یہی آتی ہوتی ہے کہ جب ہم ایگزام کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اتنی مطلب راتوں کو جاگ رہے ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ محنت کرتے ہیں. جب ہمارے پاس وہ رزلٹ آ جاتا ہے، جب ہمارا وہ رزلٹ شو ہوتا ہے ویب سائٹس پہ، تو ہم دیکھ کے کہتے ہیں، ہمیں اگر اچھا رزلٹ آتا ہے تو ہم دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو بہت ہی کم، مطلب ہم نے یہ تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم نے تو صرف ادھر سے اس طرح کیا، یہ تو بہت ہی کم کیا، اس سے بھی ہم اچھا کر سکتے تھے. مطلب وہ ہمارے لیے وہ چیز تو بہت ہی چھوٹی لگنے لگ جاتی ہے جب ہمارے پاس رزلٹ ہمیں بہت اچھا جو ہے ہمیں مل جاتا ہے. تو یہ میں اس کے اندر ایڈ کرنا چاہتا ہوں جب بھائی نے جو اینڈ پہ بات کی ہے اس کے اندر. اور میرے کویشچن جو وہ ہے کہ جو اکثر میرے ذہن میں بھی آتا ہے، قرآن پاک اسکیٹرڈ فارم میں کیوں ہے، مطلب کہ ایک جگہ کیوں نہیں ہے. اس کا جواب جو انہوں نے دیا ہے وہ اچھا ہے کہ تقویت پہنچے، مجھے کوئی خاص سمجھ نہیں ہے اس چیز کی. تو اگر اس سے اچھا کوئی آنسر ہے تو وہ پلیز بتا دیجیے گا. اور ایک اور کویشچن ہے، وہ یہ ہے کہ میم قرآن پاک کو حفظ کرنا کیا ضروری ہے؟ میم میرے خیال میں پتہ نہیں، یہ میری نظریہ غلط بھی ہو سکتا ہے. میں تو یہ سوچتا رہا ہوں کہ قرآن پاک کو جتنا زیادہ سمجھ سکوں، جتنا زیادہ اس کی گہرائی میں جا سکوں، اتنا زیادہ مطلب میں جاؤں، نہ کہ میں یاد کرنے میں وہ محنت لگاؤں. تو مجھے یہ شاید میرا یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. یہ دو کویشچن یہ میرے، یہ پلیز جی جی. سیکنڈ کوشچن جو میمورائزیشن سے ریلیٹڈ تھا. ایک میمورائزیشن ہے، اس قرآن پاک اسکیٹرڈ فارم میں کیوں ہے؟ اسکیٹرڈ فارم میں کیوں ہے مطلب سمجھا نہیں. مطلب کہ قرآن پاک میں کوئی بھی چیز ہے نا، جیسے کہ مطلب کہ حضرت ابراہیم، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ پھر آگے بھی جا کے آتا ہے، پھر مطلب ایک ہی جگہ کیوں نہیں ہے سارا کچھ؟ روزے کا ہے میرے خیال میں ایک ہی جگہ، باقی سارے الگ الگ ہی جگہ میں ملتے ہیں ہمیں. کچھ کدھر ملتا ہے، کچھ سورہ بقرہ میں ملتا ہے، پھر آگے جا کے ملتا ہے، پھر اس طرح. یہ کیوں ہے؟ میں اتنا علم تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن جو میرا جو تھوڑا بہت میں نے پڑھا ہے کہ یہ جو ریولیشن کی یہ جو ہے فارم وہ نہیں ہے ارینجمنٹ. جس طرح سے پہلی جو آیت نازل ہوئی تھی وہ سورہ فاتر سے وہ شروع نہیں ہو رہی تھی، وہ اقرا بسم ربک الذی خلق. تو یہ جو ارینجمنٹ ریسیٹیشن کی ہے یہ بات کی ہے. ویسے اگر آپ اس میں ارینجمنٹ اس حساب سے پڑھیں گے کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، تو وہ تو آپ کو ایک نظر آئے گا کہ اس میں وہ ٹائم لائن پوری نظر آئے گی. لیکن اس کا میرے پاس تو کوئی علم نہیں ہے کہ اس طرح سے ارینج کیوں ہوا بعد میں قرآن. اور میمورائزیشن والی بات تھی تو وہ میوچولی ایکسکلوسیو دونوں چیزیں نہیں ہیں. میرے خیال سے اتنا ٹائم ہے کہ آپ سمجھ بھی سکیں، اگر آپ سمجھ کے آپ یاد کریں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے. یہ بھی اچھی بات ہے، اچھا مگر اس وہ میں میں جو پہلا کویشچن پوچھ رہا ہوں نا، وہ آپ
غلط سمجھیں، وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن پاک کی ایک سورہ میں ایک چیز آ رہی ہوتی ہے اور دوسری سورہ میں پھر آگے جا کے وہ اس کو کمپلیٹ کر رہے مطلب کہ وہ بھی جو بھی واقعہ ہے وہ سارا کچھ کمپلیٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ چلے میں اس کا آنسر کرتا ہوں کچھ جی اسکیٹرڈ والے کا جو ہے نا ریولیشن میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس طریقے سے واقعات کنزیکٹو نہیں آئے. فرض میں حضرت آدم کی واقعات ہیں تو کنزیکٹو ریولیشن میں بھی نہیں ہے، اس میں بھی اس طریقے نہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہی ہے. اور اس کے اندر قرآن میں جو ڈفرینٹ سائنسز ہے یا نیومیریکل میتھمیٹیکل پیٹرنز ہیں کچھ، ان کو دیکھتے ہوئے اگر آپ دیکھیں گے تو بہت اچھے طریقے سے چیزیں بیٹھ رہی ہیں قرآن مجید کے اندر. اس کے اوپر کبھی وہ پریپیئر کی ہوئی ہے میں نے پی پی ٹی، لیکن وہ کبھی پریزنٹ نہیں ہو پاتی. انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو جلد از جلد کری جائے. تو اس میں رنگ کمپوزیشن کے نام سے ایک پیٹرن ہے جو کہ تمام پچھلی کتابوں میں بھی تھا، نیکسٹ کتابوں میں بھی، اس میں بھی پایا جاتا ہے کہ مطلب کہ پہلی آیت آخری آیت سے اتنی ریزمبل کھاتی ہے کہ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے پاسبل ہے، مطلب سیم کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہوتی ہے. صحیح ہے. تو اس میں آپ نعمان علی خان کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں رنگ کمپوزیشن پہ، انہوں نے سورہ یوسف کی بتائی ہوئی ہے رنگ کمپوزیشن بڑی بہترین قسم کی، اس کی تو مثال ہی ایک الگ ہے. اس کے علاوہ بھی باقی چیزیں تو اسکیٹرڈ فارم میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ ایک مطلب کہ بہترین طریقے سے چیزوں کو ڈیٹیل وائز ہر چیز کو اس کے حساب سے بتایا گیا، اور اس کے آگے اس کے نقصانات یا اس طریقے سے بتایا گیا. ہماری شاید ابھی جو ہے نا دماغ اس طرف پہ نہیں جاتا. جی عمر یا میرین آپ جی تھینک یو سر. میں دوسرے کا آنسر کرتا ہوں ابھی. پہلے اگر اس میں میرین کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں تو میرین کر دیں، نہیں تو پھر میں دوسرے کا آنسر کر دیتا ہوں پہلے. جی میرین. اچھا، میں نے یہ کہنا تھا کہ جیسے ان کا سوال تھا نا ابھی کہ مطلب ایک ہی جگہ سب کیوں نہیں ہے، تو اگر اس طرح سے ہوتا کہ قرآن کے اندر ایک چیپٹر ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں، حضرت ابراہیم کے بارے میں سب کچھ جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ ہوتا، پھر کسی اور امت کا ذکر ہے یا کچھ بھی، مطلب اگر جو ڈفرینٹ ٹاپکس ہیں جو ہمیں قرآن کے اندر ڈفرینٹ جگہ پہ ملتے ہیں وہ سارے اکٹھے ہوتے. تو میں اس کو مطلب اس طرح سے ایکسپلین کروں گی کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک سلیبس کی بک ہمارے پاس ہوتی ہے اور وہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، اس کو پڑھتے ہوئے ہم اتنی ایفرٹ بھی نہیں لگا رہے ہوتے اور اس کو مطلب اس طرح سے وہ نہیں وہ ہو رہا ہوتا. اور جب کوئی چیز جو ہمیں ڈفرینٹ سورسز سے لینی ہوتی ہے اور مطلب اس کے بیچ میں کنیکشن بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور وہ جب کنیکشن مل بھی جاتا ہے، اور اکثر ایسے ہوتا بھی ہے کہ جب اگر ہم قرآن پہ غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کہیں سے کنیکشن مل رہا ہوتا ہے تو ایک جو اس وقت اس چیز کی سمجھ آتی ہے نا وہ ویسے نہیں آتی. تو وہ پھر ہماری ایفرٹ کہاں جاتی ہے اگر ہمیں سب کچھ مل جاتا ہے اس طرح سے ایک مطلب سارا کمپائل ہوا یا کچھ اس طرح سے. تو یہ پوائنٹ تھا میرا. جی تھینک یو سسٹر. میں یہ کہوں گی کہ میں نے نعمان علی خان کے کسی لیکچر میں یہ سنا تھا تو وہیں سے گیٹ کیا تھا کہ الگ الگ جگہ پہ یہ اس لیے دیا ہوا ہے کہ اگر یہ چیپٹر وائز ہوتا تو ہمیں ایک واقعہ ایک ہی جگہ پہ ملتا ہے، لیکن جس صورت میں جس جگہ پہ جو بات ہو رہی ہوتی ہے تو اسے کنٹینیو کرنے کے لیے اس سے ریلیٹڈ جو واقعات ہوئے ہوتے ہیں وہاں وہ ڈسکس کر دیے جاتے ہیں. اور جیسے کہ مہرین نے کہا کہ اگر یہ چیپٹر وائز ہوتا تو ہم اس ٹیمپو سے اس فوکس کے ساتھ اسے نہیں پڑھ پاتے. ہمیں جو چیپٹرز اچھے لگ رہے ہوتے ہم وہ پڑھ لیتے اور باقی جو ہمیں نہیں ہو رہے ہوتے اسے ہم چھوڑ دیتے. تو یہاں پہ ہر چیز کو ایک ساتھ کور کیا ہوا ہے، اس لیے شاید چیزوں کو الگ الگ جگہ پہ کہ ہم پوری پڑھیں اور ہمیں اسے کسی بھی وقت کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک واقعہ پڑھنا ہے تو ہم نے اسٹارٹ سے شروع کرنی ہے تو ہی ہم دوسری صورت سمجھ پائیں گے. تو شاید یہ جواب ہو. جی تھینک اچھا بھی ایڈ کر دیں گے اینڈ میں. اچھا جہاں تک رہی ہے اس کی بات، تو ایفس کے بارے میں ایک حدیث ہے جو کہ باقی سب کو بھی پتہ ہونی چاہیے، اور یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے. اس کو سننے کے بعد آپ کا دل کرے گا کہ آپ ساری قرآن مجید حفظ کریں. ٹھیک ہو گیا. اور وہ حدیث یہ کہ جب اللہ تعالیٰ جنت پہ انسان مسلمان کو بھیجیں گے تو اس کو کہیں گے جو اپنا قرآن مجید جو تمہیں یاد ہے وہ پڑھتے جاؤ، اور جس جگہ پہ جا کے تم پہنچو گے نا وہ تمہاری جنت کا مقام ہوگا. صحیح ہے. جس کو فار ایگزامپل سورہ فاتحہ یاد ہے تو سمپل وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، ایک سورت پڑھے گا، اور وہ جہاں پہ جا کے رکے گا تو اس کا جنت کا مقام وہ ہوگا. مطلب درجات کہہ لیں، لیولز کہہ سکتے ہیں اس کو. جس کو پورا قرآن مجید یاد ہوگا تو وہ کس در جا کے رکے گا یہ اس کو نہیں پتا. اس کے بعد اس کی ریسائٹیشن سپیڈ کیا ہے وہ بھی اس میں میٹر کرتی کہ جو دنیا میں وہ کس سپیڈ سے پڑھتا تھا. اگر وہ تیز پڑھتا تھا تو ادھر بھی وہ تیز پڑھے گا، اگر وہ سلو پڑھتا تھا تو وہ ادھر بھی سلو پڑے گا. اس حساب سے اس کے جنت کے درجات جو ہیں
بلند ہوتے جائیں گے حفظ کے حساب سے. تو حفظ کرنا کہہ لیں کسی حد تک مینڈیٹری بن ہی جاتا ہے اگر آپ کو اس طریقے کرنا ہے. ادروائز نہیں تو آپ کو 5-6 جو 10-12 صورتیں ہیں یا کچھ فوکس صورتیں ہیں جن کو کچھ نام دیا جاتا ہے کہ آخری 3 پاروں کی یا 2 پاروں کی صورتیں جو ہیں آپ کو اتنی مست یاد ہونی چاہیے. اس کا نام ایگزیکٹلی میں بول رہا ہوں. تو وہ ایٹ لیسٹ مست یاد ہونے والی صورتیں ہیں. اس کے علاوہ باقی قرآن مجید کے اوپر حفظ کرنے کے اوپر بھی پریفرنس ہے, ہو سکتی ہے نہ بھی ہو تو اتنا بڑا شاید مسئلہ نہ ہو, لیکن جنت کے درجات میں اس میں بہت بڑا فرق پڑ سکتا ہے. جی جی تھینک یو سعد بھائی. سعد بھائی مجھے ریفرنس شیئر کر دیجیے گا, اس حدیث کو میں نے لکھ لیا ہے. تھینک یو ویری مچ. سعد بھائی اس حدیث کا ایک ریفرنس شیئر کیجیے گا پلیز, کیونکہ جو میں نے پڑھی تھی اس کے اندر قارئین قرآن کے بارے میں تھا, مطلب حافظ کے بارے میں نہیں تھا, مطلب جو کہ صرف قرآن کو پڑھتے ہیں. لائک میں بھی میں نے غلط پڑھا ہو, لیکن میں نے بھی ایک کلاس میں ہی اس کے بارے میں پڑھا تھا. تو اس کا پلیز آپ ریفرنس شیئر کیجیے گا, کیونکہ میں نے جو پڑھا تھا اس میں قارئین کی بات تھی کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں, مطلب اس میں حفظ کرنے کا کوئی وہ نہیں تھا. جو کہ کہہ لیں کہ رمضان میں راتوں میں تلاوت کرتے ہیں تو وہ انہیں حفظ ہی ہوتا ہے تبھی وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو وہ قاری کہلاتا ہے, ایک تو دوسرا جس طرح آپ کہہ رہی عام نارمل انسان جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو بھی قرات کے حساب سے قاری کہا جا سکتا ہے کیونکہ وہ پڑھ رہا ہوتا ہے قرآن کو, تو اس کو کہا جا سکتا ہے. لیکن ایگزیکٹ حدیث میں پھر بھی شیئر کر دیتا ہوں. ہاں جی، میں کہنا چاہ رہی تھی کہ میں نے ساحل سر کو سنا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جس کے دل میں مطلب قرآن ہوتا ہے اس کی تو کل کو پکڑ زیادہ, اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سارا کو فالو نہیں کر رہا تو اس کی تو پکڑ کل کو زیادہ ہوگی, بیکاز اللہ تعالیٰ بولیں گے تو آپ کے تمہارے تو دل میں قرآن پاک تھا. تو میں نے ہی فرسٹ اسٹارٹ کیا تھا, بٹ میں اس لیے چھوڑ دیا یہ جب میں نے سنا تھا. تو پھر اس سینس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر آپ کو ڈر بھی ہو کہ کہیں مجھ سے اگر کوئی کام چھوٹ گیا تو میری تو زیادہ پکڑ ہوگی جو حافظ قرآن ہے اس کی دوسرے کی نسبت. سسٹر یہ جو آپ نے حدیث جو آپ کو قاری صاحب نے بتایا تھا یہ کیا حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی آیت کا بولا ہے کہ آپ کے دل میں ہے, تو اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں بولا قرآن اور حدیث میں نہیں ہے تو پھر تو ہمیں یاد کر کے اگر بھول بھی جائیں تو میرے خیال میں ایشو نہیں ہے. جو ریولیشن ہے نا, اگر ہم ان پہ عمل نہیں کر رہے اور ہمیں پتہ لگ گیا ہے جس چیز کا اور ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے یا ہم اس میں غلطی کوتاہی کا نہ کر رہے ہیں تو اس میں معافی کا ہے گا. اور کسی کی آدھی بات کو سن کے اور اس کے اوپر اتنا بڑا کام کر دینا کہ حفظ ہی چھوڑ دینا, یہ تو بہت ہی بڑی عجیب سی بات ہے. اور میں بھی اگر کبھی آپ یہ بات ان کو کہیں جن کا نام ابھی آپ نے لیا تو آپ کی کلاس لگا دیں. صحیح ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا, ٹھیک ہے, کیونکہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ کسی اور سینس میں کوئی بات کہہ رہے ہیں, آپ کسی اور سینس میں پریویل لے جائیں اس کو. تو یہ جہاں تک ہے فار ایگزامپل کہ سود کا منع ہے قرآن مجید, ٹھیک ہے, اور ہم سود پہ کر رہے ہیں کام, تو ہم لڑائی کر رہے ہیں اللہ سے, سیدھی سیدھی بات ہے, ہم اللہ کے خلاف کام کر رہے ہیں, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں. unless and until ہم اس سے بچ کے کسی اور جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ سود نہ چلتا ہو تب ہماری بچت ہوگی. ادروائز تو کوئی اس میں کمی بیشی والا نظام تو نہیں ہے نا, ہم پہ اس کا عذاب تو آئے گا ہی آئے گا, وہ آ رہی ہے لوگوں پہ جیسے بھی آئے. سعد بھائی سوری سعد بھائی اگر آپ کو برا لگے, مگر نا جس طرح ایز اٹ از چیزیں لکھی ہوئی ہیں نا ہمیں اس طرح فالو کرنا چاہیے. ہم کوئی چیز ادھر اور ہم فٹ نہیں کر سکتے. مطلب اگر ہماری بہن نے اگر چھوڑ دیا قرآن پاک اس ڈر کی وجہ سے تو میرے خیال سے تو جہاں تک مجھے لگتا ہے تو اچھا ہی کیا انہوں نے. اگر وہ تفسیر سیکھ رہی ہیں تو وہ اچھی بات ہے. تو اگر چیز میرے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں فرمائی ہمیں ادھر تک ہی رکھنا چاہیے. میں نے قرآن پاک میں ایک مجھے اب اس کا ریفرنس بھی میرے پاس پڑھا ہوگا, لکھا ہوگا بک, ابھی وہ سائٹ پہ پڑھی ہوئی ہے. تو اس میں یہ تھا کہ اپنے دین میں غلو نہ کرو. کوئی بھی چیز ہے نا, مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چیز میں غلو نہ کرو. پھر مودودی صاحب نے ان کا جو تفسیر لکھی تھی انہوں نے بولا کہ اگر آپ غلو کرو گے تو آپ اپنے نفس کی پیروی کرو گے, نہ کہ اللہ تعالیٰ کی پیروی کرو گے. تو جدھر تک اللہ تعالیٰ نے جدھر چیز ہمیں بتا دیا ہم ادھر تک ہی رہنا چاہیے میرے خیال میں. باقی میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, سوری سعد بھائی.
جی جو فاطمہ کی بات تھی نا اس پہ میں کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ایک ڈر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یا ہم سے سوال کیا جائے گا کہ ہمارا علم جتنا تھا کہ ہم نے اس کے حساب سے اس پہ عمل بھی کیا دنیا میں یا نہیں. تو یہ تو ڈر صحابہ کو بھی رہتا تھا کہ مطلب اللہ تعالیٰ ہم سے سوال پوچھیں گے. تو لیکن جو دنیا ہے نا مطلب ہم یہاں پہ سیف پلے تو نہیں کر سکتے نا کہ بس اتنا کر لیتے ہیں اور پھر چلو جنت میں چلے جائیں گے. مطلب ابھی ہم نے پوری سورہ انسان میں جنت کی ساری وہ مطلب ڈسکس کی ہے نا. تو مطلب اس کو پڑھنے کے بعد کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ بس صرف اتنا کر لیں اور اتنا لیول مل جائے یہی کافی؟ نہیں. مطلب جس نے اس کو پڑھا ہے اس کا تو دل کرتا ہے کہ میں اس سے بھی آگے جاؤں اور اس سے بھی آگے جاؤں. تو مطلب سیف پلے تو نہیں کر سکتے نا ہم. تو یہ والی ایک چیز ہے. جزاکم اللہ خیر. ماشاء اللہ آپ سب لوگوں نے اپنی انفارمیشن کو اپڈیٹڈ رکھا ہوا ہے، اور یہ جو مسئلے مسائل ہیں ظاہر ہے ہمارے ایمان سے متعلق ہے نا اور ہماری کتاب سے متعلق ہے. تو بہت اچھی بات ہے کہ اس کے بارے میں ایک شخص نے بھی سوال کیا، اور حمزہ بھی کوئی ایسے نہیں ہے کہ جن کو پتہ ہی نہ ہو، لیکن اپنی دل کے اطمینان کے لیے انہوں نے اس چیز کو پوچھنے کے لیے، اور ماشاء اللہ آپ لوگوں نے جس طریقے سے انپٹ دیا الحمدللہ بالکل سب اسی چیز کے آنسر ہیں. میں آپ لوگوں کو ایک ایگزامپل سے بات سمجھاتی ہوں نا، کہ جیسے حمزہ نے بولا کہ بھئی اس ریپیٹیشن کیوں ہو رہی ہے، یا ایک ہی چیپٹر جو ہے وہ ایک چیز کے بارے میں ہوتا اور یا اسی کے بارے میں ہوتا، اس میں بھی ڈفرینٹ چیزیں. تو سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. کہ ہم نے تو انسان کو ریمائنڈر دینے کے لیے ایک ہی ٹاپک، میرے 8-10 ٹاپک ہیں ٹوٹل، جو اگر دیکھا جائے کہ پورے قرآن کو کس موٹے اگر آپ دیکھیں تو 8-9 بنتے ہیں احکامات یا کانسیپٹ. اس کو پھر انہوں نے صورتوں کو جوڑے بنا دیے ہیں تاکہ اس طریقے سے آپ سمجھ لیں، جتنا آپ اس کو عام فہم کر سکتے ہیں، اس کو جتنا آپ کمپریہینڈ کر سکتے ہیں، اس کی تفاصیل موجود ہیں. تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ انگلش کی بک ہوتی ہے نا جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں آتا ہے ناؤن، اور ایک چیپٹر ہوتا ہے ناؤن کا، سب ہم ناؤن پڑھ لیتے ہیں. پھر ایک چیپٹر آتا ہے ورب، پھر ہم ورب پڑھ لیتے ہیں. تو جب ہم ورب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں ناؤن مینشن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، یا صرف ورب ہوتے ہیں، پلینگ، سنگنگ، یا کوئی سینٹنس فارم میں آتا ہے کہ بھئی ثنا از پلینگ، ثنا از سنگنگ، ہے نا. تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے جب ہم اس سے آگے جاتے ہیں، سینٹنس میں کنجنکشنز پڑھتے ہیں، یا ہم ڈائریکٹ انڈائریکٹ اسپیچ پڑھتے ہیں، یا پھر ہم کمپریہینشن پہ چلے جاتے ہیں. اور آپ دیکھیں کلاس 1 کا بچہ جو ورب پڑھ رہا ہے تو وہ 10th میں بھی ورب ہی پڑھ رہا ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ اس سے بھی، لیکن وہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے نا. تو یہ اسلوب ہے اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں ہی نہیں جانوں گا جس نے تخلیق کیا. تو ہمارا جو فطرت ہے وہ کیا ہے؟ بھولنے والی ہے نا. انسان کا جو روٹ ورڈ ہے اس کا مطلب ہی نسی، یعنی کہ بھولنے والی تخلیق ہے. تو ہمارے لیے یہ ریمائنڈر بہت ضروری تھے، لیکن یہ ریمائنڈر ایک لیول کے نہیں ہیں. جو چیزیں آپ سورہ البقرہ میں پڑھ رہے ہیں وہی آدم علیہ السلام کا قصہ جب الکہف میں آتا ہے تو اس کو پڑھنے کے لیے آپ نے 14-13 سپارے پڑھ لیے ہوئے ہیں نا، چیپٹرز، اور کتنے چیپٹرز پڑھ لیے ہوئے ہیں آپ نے. تو آپ کا اب جو آپ آدم علیہ السلام کی تخلیق پڑھیں گے یا جنتوں کا ڈسکرپشن پڑھیں گے تو آپ کا کانسیپٹ الگ ہوگا. میٹرک کا بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کلاس 1 کے بچے کو کہ، یا 1 کلاس کا بچہ میٹرک کے بچے کو نہیں کہہ سکتا کہ ہم دونوں ایک ہی چیز پڑھ رہے ہیں، حالانکہ دونوں کے ٹاپک سیم ہے. وربز ہوگا، ڈائریکٹ انڈائریکٹ اسپیچ ہوگی، یا جو بھی آپ ٹاپک سمجھ لیں. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی ریمائنڈر جو ہوتا ہے نا وہ ہمارے لیے، فار ایگزامپل میں اگر آج سورہ فصلت پڑھ رہی ہوں اور عمر جو ہیں انہوں نے آج سورہ الانسان پڑھی ہے، تو جو مین ریمائنڈر ہونا تھا وہ 3-4 ریمائنڈر تھے. توحید تھی، دین کے لیے کچھ کام کرنے تھے، دوزخ سے بچنا تھا، کچھ لاس تھے جو مجھے فلفل کرنے تھے. تو اگر صرف ایک ہی سورہ میں پڑھوں اور اس میں لکھا ہو کہ ہاں بھئی احکامات جو ہے نا وہ شادی کے احکامات جو ہے نا سورہ النساء میں ہی ہیں، اور طلاق کے احکامات ہیں وہ سورہ مجادلہ میں ہی ہیں، تو اب میں جو ہوں اس کو اسی چیپٹر میں جا کے پڑھوں تو میرے لیے اسی چیپٹر میں ریمائنڈر ہوگا، باقی کسی چیز میں ریمائنڈر نہیں ہوگا. لیکن جیسے ہی میں پورا قرآن پڑھتی ہوں مجھے وہ جگہ اللہ تعالیٰ کہہ اتقا بار بار بول رہے ہیں کہ کیئرفل رہو، جو بھی معاملہ کر رہی ہو اس وقت، جو بھی معاملہ آپ کر رہے ہیں اس وقت، جہاں بھی آپ ہیں آپ نے تقوی اختیار کرنا ہے. کیوں؟ اور آپ دیکھیں گے کہ جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کی ہر اس چیز سے ریلیٹڈ ہیں جو آپ آج کا دن آپ نے گزارا ہے، یا آپ کا فیوچر پلان ہے، یا آپ کا ہسٹری ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اگر جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں دوسری دفعہ جب تفسیر کریں گے نا ان کو اس کی بیوٹی سمجھ آئے گی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے شیطان سے جو بچنے کا کانسیپٹ دیا ہے نا وہ حضرت آدم کا جو ہے وہ قصے سے ریلیٹ کرتے ہیں. اور میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ
میں خود بار بار جب پڑھتی ہوں میں کہتی ہوں کہ ایک انہوں نے غلطی کی تھی، اللہ تعالیٰ بار بار بتاتے ہیں کہ یہ غلطی کی تھی آدم علیہ السلام نے، تو کتنی embarrassment ہوتی ہے نا کہ ہمیں بتایا جاتا ہے یوشا نے نا یہ ایک کام کر لیا، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ جنت سے نکال دیا گیا، یا جنت پھر دنیا میں، اور اس کی کتنی مثالیں بنتی ہیں، ہوا نے یہ کیا تو ہمیں عورتوں کو یہ مسائل آتے ہیں، کتنی لوگوں نے اس کی غلط انٹرپریٹیشن بنائی ہوئی ہے. لیکن یہ کیوں بتایا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی پردہ رکھنے والوں میں سے ہیں، پسند ہی کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے عیبوں کا پردہ رکھیں، لیکن یہ ریمائنڈر ہے ہمارے لیے، بتانے کا مقصد کچھ اور ہے، جو کہ آپ کو سورہ الکہف میں الگ طریقے سے سمجھ آئے گا، البقرہ میں الگ طریقے سے سمجھ آئے گا، کسی اور سورہ میں الگ طریقے سے سمجھ آئے گا. اگر ہم اسی اس میں رہیں گے کہ ایک دفعہ بس ہمیں بتا دیا جاتا بس کافی تھا اور نئی چیز آتی، تو یہ نہیں ہے. ہمارا جو پرپز ہے دین کا کام کرنے کا، کہ وہ یہی تھا کہ میری طرف سے جب بھی ہدایت آئے گی تم تک پہنچے گی تو فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. تو تمہارا جو مقصد ہے دنیا میں اتارنے کا وہ تھا ہی یہی، مجھے اتارنا ہی تھا، لیکن تمہیں بتانے کا مقصد ہے کہ شیطان تمہارے ساتھ کیسے گیم کرتا ہے. یہ پوری اتنی بڑی جنت میں ایک سیب تھا، اگر نہیں کھاتے تو نہیں کھاتے، لیکن وہ ایک سیب سوچے اتنی بڑی جنتوں میں، جنت آپ کو سوچے جنت میں تھے نا وہ، تو جنت یہ تو نہیں ہوگی کہ بس 2-3 کوئی پھل ہوں گے، کوئی پھل کی باسکٹ ہوگی یا 2-3 درخت لگے ہوں گے، سمجھے جنت جو ہمیں بتائی جا رہی ہے یہی جنت ہے. اتنی سب کچھ ہے کہ، اور اس میں ایک پھل جو تھا اس سے کہا کہ یہ نہیں کھانا، اور اس شیطان نے وہی کھلا دیا. تو اگر یہ سائیکالوجی ہمیں ایک سورہ میں بھی سمجھ نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دوسری میں بھی سمجھو کہ تمہارے ساتھ گیم کیا کرے گا دنیا میں، تیسری سورہ میں بھی سمجھو تمہارے ساتھ گیم کیا کرے گا، چوتھی سورہ میں بھی سمجھو گیم کیا کرے گا. بھول مت جانا اس پرپز کو. تم آ تو گئے ہو، تم نے تو بڑا یہ کہہ دیا بھائی آج 10 پارے ہو گئے میرے، 10 پاروں میں تمہیں سمجھ آئی شیطان سے کیسے بچنا ہے، اور کیسے اس نے تمہارے اپنے ہی باپ کو ورغلایا ہے. تو جس شخص نے آپ کی دنیا میں بھی آپ کے ماں باپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہو تو آپ اس سے تو بہت کیئرفل رہتے ہیں. پھپھو جو ہے نا امی کا بڑا دل دکھا کے جاتی ہیں، تو بس میں تھوڑی الرٹ رہوں. باقی امی کی بڑی اچھی دوستیں ہیں، لیکن فلاں دوست جو ہے نا ابو کے، وہ ابو کو بہت، تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی سائیکالوجی نہیں بنتی ابو سے، یا ان کی جب بھی آتے ہیں نا ابو کی ان سے بنتی نہیں ہے، تو بس ہمیں کچھ الرٹ رہنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ سائیکالوجی ذہن میں رکھیں. تو بہرحال دوسرا جو تھا ٹاپک تھا حفظ کا، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ حفظ جو ہے نا وہ یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے کوئی لائر ہوتا ہے نا، یا اعتزاز حسن، آپ دیکھا کریں کبھی یہ کوئی سین آ رہا ہوتا ہے ٹی وی میں آ رہا ہوتا ہے، کوئی کیس کے بارے میں کوئی بڑی ہائپ ہوئی ہوتی ہے بھی، کوئی وائرل ہوا ہوتا ہے، تو آپ دیکھیں یہ آ کے کھٹ 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 بتاتے ہیں آرٹیکل یہ، آرٹیکل وہ، فلاں یہ، فلاں وہ لا، یہ اس میں ان کو یہ سزا ملے گی، یہ نہیں کریں گے تو یہ کیا بک لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، یا ان کے پاس کوئی انہوں نے رٹا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے حفظ کیا ہوا ہوتا ہے. جیسے ہی ان سے سوال پوچھا جاتا ہے کسی شو میں، یہ کھٹ 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 آرٹیکلز بتاتے ہیں، کھٹ 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 لا بتاتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، آپ جا کے بتاتے ہیں، ایک ہی ڈاکٹر ہے، جب بیٹھا ہوگا اس کے پاس ڈینگی کا مریض بھی ہوگا، اس کے پاس فلو کا مریض بھی ہوگا، اس کے پاس اسموک کا کوئی مریض بھی ہوگا، ہارٹ پیشنٹ بھی ہوگا، لیکن وہ کھٹ کھٹ سب کی دوائیاں بتا رہے ہیں. وہ کوئی یہ نہیں کہہ رہا میں ابھی گوگل کر کے بتاتا ہوں کیونکہ میں نے حفظ نہیں کیا ہوا. اس کی کمپیٹنس پہ ہی آپ کو ڈاؤٹ ہو جائے گا کہ بھئی میں جب گیا ہوں تو اس ڈاکٹر کو ڈاکٹر بنایا کس نے. اور اگر وہ اسپیشلسٹ ہو، اگر وہ ہارٹ کا اسپیشلسٹ ہو، کارڈیولوجسٹ ہو، یا کسی اور چیز کا اسپیشلسٹ ہو، اور وہ کہہ رہا ہو کہ میں ذرا آتا ہوں، میں ذرا ایک دو لوگوں سے پوچھ کر آتا ہوں، یا میں کنفرم کرتا ہوں، یا میں کسی بک سے ریفرنس لیتا ہوں، تو خود ہی اس کی کانفیڈنس میں ڈاؤٹ ہوتا ہے. تو قرآن کو حفظ کرنا اصل میں کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ جو بھی آیت آج آپ عمر نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا. تو جب آپ نے قیام کرنا ہو، نمازیں پڑھنی ہو، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنی ہو، مجھے آپ سے بات کرنی ہوگی، تو میں کہوں گی بس 5 منٹ میں جلدی بتانا ہے جو بتانا ہے، 5 منٹ ہے آپ کے پاس. یا میں کہوں گی چلیں آج ہم سیشن کریں گے، اور کچھ سیشن ہمارے ایسے ہیں جو کہ نفاق کے اگر آپ دیکھیں 3-3 4-4 سیشنز گئے ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ آپ کو جس سے ملنا ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، جس کے ساتھ آپ کو دل چاہتا ہے کہ میں اس سے کچھ اپنے مسئلے بتاؤں، یا میں اس کے کچھ مسئلے سنوں، تو سیشنز لانگ ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ قرآن کے تھرو، آف کورس نماز میں صرف اور صرف قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے نا، یعنی کہ قیام جو ہے وہ قرآن کا جتنا لمبا ہوگا، قیام ہی پسند ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہم لمبا کرتے ہیں. ہم سجدے زیادہ لمبے کرتے ہیں، تو قیام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے جو ہم سجدے جو ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اس ایک تو پرپز یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں حفظ ہو، کہ تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کر سکیں. اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ آپ پورا قرآن حفظ کریں. قرآن حفظ کرنا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں نے قرآن نازل کیا ہے، میں ہی اس کی حفاظت کروں گا. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے ہم حفظ کر لیں، بچہ حفظ کر لے تو یہ اس کو ہم لیگیسی لے کے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خود چن لیتے ہیں حفاظ ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ خود چن لیتے ہیں. لیکن پرپز یہ ہونا چاہیے کہ میں جب نماز کے لیے کھڑی ہوں یا کھڑا ہوں، تو مجھے اگر جمعے کا دن ہے تو میں سورہ الکہف جو ہے وہ میں کیوں قرآن سے دیکھ کے پڑھوں، میں زبانی پڑھوں. مجھے ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں، یا فجر کی نماز میں خود پڑھوں. میرا خود دل چاہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کو، میں الکہف اللہ تعالیٰ کے سامنے پریزنٹ کروں. جب جمعے کا پڑھنے کا حکم ہے، رات کو اگر پڑھنا ہے تو مجھے سورہ ملک مجھے خود آتی ہو زبانی، تو میں اس کو پڑھوں. تو ایک تو پہلا پرپز یہ ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیشن کا واحد ذریعہ جو ہے وہ قرآن ہے. واحد سے مطلب یہ ہے کہ نماز میں ہم یہی پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دنیا میں کوئی بھی ایسے لکھ لیں، دس از مائی فادر، فادر از، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے، یعنی کہ نماز میں کوئی افیکٹ نہیں آئے گا، اس سے ہی آئے گا. دوسری چیز یہ ہے
کہ آپ کی کمپٹنس بڑھتی ہے. آپ جہاں بھی بیٹھتے ہیں آپ کو کچھ صورتیں یا کچھ چیزوں کے ریفرنسز یاد ہوتے ہیں. اس سے آپ کی وہی کمپٹنس ہوتی ہے جو کسی لائر یا کسی ڈاکٹر یا کسی ٹیچر کی ہوتی ہے. جیسے ٹیچر کلاس میں آئے گی اور وہ آ کے آپ کو ایک دم سب چیزوں کے ریفرنسز دے دے گی میتھس کے یا جو بھی سبجیکٹ ہوگا, تو اس کی کمپٹنس پہ آپ کو بڑا ماشاء اللہ آپ خوش ہوں گے کہ اچھا ٹیچر کو سب کچھ یاد ہے, ٹیچر کو پرانا کورس بھی یاد ہے اور ابھی جو نیا کورس ہمارا آیا ہے وہ بھی اس کے بھی بارے میں اس کی انفارمیشن ہے اور اس کو زبانی یاد ہے, اس کو بک نہیں دیکھنی پڑ رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے ایک اس چیز کی انکریجمنٹ ہے کہ تھوڑا سا اپنے کانفیڈنس مسلمان جو ہیں بڑھائیں. جو اگر آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو تھے نا, آپ سوچیں کہ ان کے اتنے دشمن کیوں ہو گئے تھے, کہ ان کو صلیب پہ چڑھانے کے در پہ ہو گئے تھے نا. تو بنی اسرائیل کو جب, اگر آپ بنی اسرائیل کی سائیکالوجی سمجھیں یا ان کی نفسیات سمجھیں, تو بنی اسرائیل کو جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تو تورات اور انجیل دونوں کا علم دیا گیا. تو تورات میں انہوں نے جتنی بھی چینجز کی تھی نا یہودی انہوں نے بنی اسرائیل نے, تو وہ ان کو بتاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام کہ تم نے غلطی کی ہے, یہاں پہ یہ ایسی شریعت یہ نہیں تھی, کیونکہ ان کو علم دیا گیا تھا اس شریعت کا, ٹھیک ہے نا. تو ان کو پتا تھا کہ لاز کیا تھے. تو ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے رد و بدل کر دیا, یہ ایکچولی یہ ٹیکسٹ میں اتنا رد و بدل نہیں تھا جتنا لاز میں رد و بدل تھا. یعنی کہ جیسے ہمارے ہاں بھی اب یہ سود اس میں لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے, انسٹالمنٹ کرا سکتے ہیں کہ نہیں کرا سکتے, اب اس میں جو رد و بدل ہے نا اصل میں چینجز ہوتی ہیں یہ. تو جب آپ کو ٹیکسٹ ہی نہیں پتا ہوگا تو پھر آپ لاز کے بارے میں بھی کیسے جانیں گے. تو وہ ان چیزوں کو جیسے وہ بتاتے تھے عیسیٰ علیہ السلام, تو یہ جو علماء تھے نا یہودی بنی اسرائیل کے, تو وہ غصہ کرتے تھے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ وہ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے, بہت ہی عالم یہودی جو تھے. ان کا علم اللہ تعالیٰ ایسے مینشن کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ ہر وقت انک میں رہتے تھے, یعنی کہ ہر چیز کا ان کو نالج تھا. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں مطلب یہودیوں کی انفارمیشن اور دیکھ لیں آج کہاں سے کہاں وہ پہنچ گئے ہیں, ہم پہ راج کر رہے ہیں. لیکن ان کے بارے میں ان کا علم اتنا زیادہ تھا. تو جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ تم یہ مجھے پہلی کتاب کا بھی علم ہے, ابھی کا بھی علم ہے, تو اس کی وجہ سے تم جو چینجز کر رہے ہو یہ نہیں کرو, غلط کر رہے ہو, شریعت میں چینجز لے کر آ رہے ہو, سسٹم میں چینج لے کر آ رہے ہو. تو اتنا ان کے دشمن ہو گئے تھے کہ ان کو سولی پہ چڑھانے کے در پہ ہو گئے تھے, اور پھر سامنے معاملہ ہے. تو اس لیے قرآن کا حفظ ہونا, اگر امت کے کچھ لوگ اس کو لرن نہیں کریں گے, ریوائز نہیں کریں گے, میمورائز نہیں کریں گے, تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا کوئی ہمیں کیا آیت بتا رہا ہے, یا ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کون سی اپنی خوبی ایٹریبیوٹ بتا رہے ہیں. یہاں پہ علیم الحکیم آیا ہے, خبیرم کیوں نہیں آیا, یا خبیرم بما تعملون کیوں نہیں آیا. تو یہ سائیکالوجی عربک ٹیکسٹ کی اور لاس کے ساتھ مل کے جو کمبینیشن بنتا ہے نا, وہ اسی لیے بنتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہینڈ بک پڑھ لیں, وہ جو بک ہوتی ہے جو ریفرنس بک ہوتی ہے اور جو اصل بک ہوتی ہے وہ آپ نہ پڑھیں. وہ ضروری ہوتا ہے پڑھنا تاکہ آپ ریفرنس لے سکیں کہ ہاں اصل میں ایک ٹاپک کیا تھا. تو بہرحال اس پہ ہم بہت دیر تک بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. کانسیپٹ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ قرآن جو ہے وہ میرا اور آپ کا لا بک ہے, ٹھیک ہے. یہ ایسی کتاب ہے جس میں ہر چیز کا سلوشن ہے, میرے پاس ہر چیز کا سلوشن ہے. اس کے تھرو میں دنیا کو کانکر کر سکتی ہوں, اس کے تھرو میں جنت میں پہنچ سکتی ہوں, اس کے تھرو میں دوزخ سے بچ سکتی ہوں, اس کے تھرو میں لوگوں کو پیغام پہنچا سکتی ہوں. میرے اپنا ڈومین ہے, میں کس ڈومین میں کام کر رہی ہوں. مجھے دوزخ سے بچنا اچھا لگ رہا ہے تو کتاب ہے, مجھے جنت میں جانا اچھا لگ رہا ہے تو کتاب ہے, مجھے جو ہے وہ لا پہ میں بہت پنکچوئل ہوں اور میں بہت ڈسپلن ہوں تو میں پھر میں قرآن ہی جو ہے اس کو فالو کروں گی. آپ کو لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا وجہ سیدھے پاؤں میں جوتا پہنتے رہے ہیں, یا مسواک کرتے رہے ہیں, یا رات کو لمبی لمبی نمازیں پڑھتے رہے ہیں اور تہجد پڑھتے رہے ہیں. ڈسپلن شو کیا ہے نا انہوں نے. تو ڈسپلن کا مطلب ہے کہ یہ قرآن آپ کو ڈسپلن کرے گی, لیکن اس میں سے پک اینڈ چوز کریں گے, اور اس میں سے آپ یہ کریں گے کہ بٹس اینڈ پیسز میں آپ چیزیں کریں گے, یہ میں کر لوں, وہ میں کر لوں, یا یہ صورتیں میں کر لوں, وہ صورتیں میں کر لوں. تو یہ آپ کے کسی فائدے میں نہیں ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کوئی پھل فروٹ چاٹ ہو اور آپ اس میں سے بس ایک اتنی بڑی مزے کی فروٹ چاٹ ہو, دنیا بھر کے فروٹس ہوں اس میں, اور آپ اس میں سے بس ایک ہی امرود یا کوئی سیب اٹھا کے پیسز چنکس کھا رہے ہیں اس کے, اور باقی لوگ جو ہیں وہ پوری فروٹ چاٹ انجوائے کر رہے ہیں, اس کی سب صحت کے لیے بھی بہت اچھی ہے, فلیورفل بھی ہے, سب کچھ ہے. تو اس لیے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے, اس کا حفظ ضروری ہے. اور حفظ جو ہے اگر بھول بھی جاتا ہے تو اس کی ریزن کیا ہے. پہلے تو آپ یہ دیکھیں بھی میں مجھے ایسی کیا چیز ہے, میں نمازوں میں نہیں پڑھ رہی ہوں, یا میں اس کا جو ہے وہ ریپیٹیشن نہیں کر رہی ہوں, میں کسی کو سنا نہیں رہی ہوں, میں اس کے بارے میں کچھ کر نہیں رہی ہوں. تو پھر تو ظاہر ہے وہ تو عمل, حفظ سے زیادہ تو عمل ہے. جو اللہ تعالیٰ یہاں پہ سعیکم جو کہہ رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ صحیح کہہ رہے ہیں نا, کوئی ایفرٹ ہے, تم نے فزیکل ایفرٹ کی ہے, کوئی ایفرٹ ہوئی ہے تمہاری طرف سے, تو وہ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں مشکور ہے. تو اگر تو حفظ ہمارا کسی وجہ سے نمازیں مختصر ہوتی ہیں, جب جیسے ہی آپ دین میں آتے ہیں, دین میں پڑھنا پڑھانا کرتے ہیں, آپ کی نمازیں چھوٹی ہونا شروع ہو جاتی ہیں, جتنا فارغ ہوتے ہیں آپ کی نمازیں طویل ہو جاتی ہیں. لیکن کیا ہے کہ اگر آپ کا جو مشن ہے, اگر آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے آپ کا جو قرآن ہے وہ خود بخود آپ کو اللہ تعالیٰ یاد کرواتے رہیں گے, خود بخود آپ کے سامنے وہ آیتیں آتی رہیں گی, خود بخود آپ اس کو حفظ کرتے رہیں گے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نہ حفظ پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں, نہ اس پہ عمل پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں, یا صرف حفظ پہ توجہ دے رہے ہوتے ہیں. تو وہ تو بالکل, یعنی کہ جو لوگ صرف حفظ کر رہے ہیں
وہ کس بیس پہ حفظ کریں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ ان کو کیا لگ رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں وہ لوگ، ان کو کیا سمجھ آئی ہے. تو اس کا مطلب ان کو کتاب ہی سمجھ نہیں آئی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کا میسج ہی سمجھ نہیں آیا ہے. تو وہ تو آپ نے رٹا لگا لیا ہے، رٹا لگا کے پھر آپ صرف دنیا میں خوش ہوتے رہے. حافظ ضرور لگا لیں نام کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے معاملے میں کچھ بھی نہیں کریں گے. اور بھول جاتا ہے تو اس کی کوشش کریں کہ ریوائز کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ کو فیئر آ رہا ہے تو شیطان سب سے پہلے نا امید کرتا ہے، سب سے پہلے خوف دلاتا ہے. شیطان کا کام ہے، اگر آپ کو خوف آ رہا ہے کسی بھی چیز سے، کسی بھی چیز سے خوف آ رہا ہے دنیا میں، کوئی بھی فوبیا ہو گیا نا آپ کو، مجھے ہائٹ فوبیا ہو گیا، واٹر فوبیا ہو گیا، فلاں فوبیا ہو گیا، تو یہ فوبیا از فرام شیطان. اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں تمہیں خوف کی طرف لے کے جاتا ہے، نا امیدی کی طرف لے کے جاتا ہے. دس از فرام شیطان. اب اس سے نکل سکتے ہیں کیا لوگ سوئمنگ نہیں کریں، واٹر فوبیا ہے تو کیا لوگ ڈوب جاتے ہیں؟ تو ڈوبتے بھی بالکل بھی ہیں، وہ لوگ بھی ڈوبتے ہیں جو سوئمرز ہوتے ہیں، اور ایسے زیادہ لوگ ڈوبتے ہیں جو سوئمرز ہوتے ہیں. اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو چیمپئنز تھے، جو سوئمر جو لیتے رہے ہیں، تھرو آؤٹ ون کرتے رہے ہیں، وہ ڈوبے ہیں. جو نارمل ہیں وہ پھر بھی بچا لیے کیونکہ وہ کیئرفل رہے ہیں. تو فوبیا از فرام شیطان. ٹھیک ہے، کسی بھی چیز کا فوبیا، تو یہ بھی فوبیا ہی ہوتا ہے کہ ہم بھول جائیں گے، نہیں بھولیں گے. ویسے کیئرفل ضرور رہنا ہے کہ عمل سے ہم نہ پیچھے رہ جائیں، یا حفظ سے ہم پیچھے نہ رہ جائیں. اور حفظ کوئی بہت بڑی ایسی چیز نہیں ہے، آپ چھوٹا سا بھی کوئی حفظ کر لیتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قبول کر لیں گے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ جو آج عمر نے بہت اچھی ہمارے سامنے جو ہے اس کی تفصیل لکھ دی ہے. تفسیر کے حوالے سے کسی نے کچھ ایڈ کرنا ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اچھا، کسی نے ایڈ کرنا ہے تو ہینڈ ریز کریں پلیز. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. پہلی جو آیت ہے عمر نے بہت اچھے سے پریزنٹ کی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ونر ہے ہم اس کو اپریشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ جو رنر اپ ہوتا ہے یا جو لوگ فیل بھی ہو رہے ہوتے ہیں ان کی بھی کوئی ایفرٹ ہوتی ہے، وہ بھی اتنی جو ہے وہ اور آج کل آپ دیکھیں بھی سیلیبریٹی آتے ہیں، وہ آ کے کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، اسپورٹس مین آ کے اپنا انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی صرف ہم ہی نہیں ہیں، ہمارے جو ٹرینرز ہیں، ہمارے جو جم ٹرینرز ہیں، یا ہمارے ساتھ جو ہماری فیملی بھی ہے، حالانکہ وہ کوئی میدان میں نہیں کھیل رہی ہوتی لیکن وہ اپنی فیملی تک کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں. ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہمارے کانسیپٹ کلیئر کر رہے ہیں نا وہ اپنے کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تھینکس فار یور پیشنس، تھینک فار یور سروسز. جو فوڈ تم نے سرو کیا ہے نا لوگوں کو، اس کے لیے تھینک یو. یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں ہمیں، اینڈ تھینکس فار یور پیشنس. کیونکہ یہ صبر جو تم نے کیا ہے کس چیز میں؟ کمٹمنٹ پوری کرنے میں. وہ تم نے ایسے ہی نہیں کر لیا کہ تمہیں لگا کمٹمنٹ کرنا، اللہ تعالیٰ سے جو کمٹمنٹ کی، لوگوں سے جو کمٹمنٹ کی، اس کو کرنے میں تم لوگوں کو شیطان آ کے آف کورس ڈسٹریکٹ کرے گا، ڈی موٹیویٹ کرے گا. تو اس کے لیے جو تم نے صبر کیا نا، تو تم نے ہوپ رکھی، تھینک یو فار دیٹ. ٹھیک ہے، تو یہ ضرور دیکھیں کہ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. سعی کو ذہن میں لے کر آئیں. سعی کیا ہوتی ہے جو عمرے میں ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک تو ہم طواف کرتے ہیں نا، طواف میں کیا ہوتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کو تھرو آؤٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو دیٹ از اے بیوٹیفل سین. یعنی کہ آپ کا دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا کہ 7 راؤنڈز ہو گئے ہیں. اگر آپ لوگوں نے، جس نے بھی عمرہ کیا ہے اور نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بلائے وہاں پہ اور آپ کریں وہ ایکسپیرینس کہ آپ کو اچھا لگ رہا ہوتا ہے. پھر یہ کہ ایک راؤنڈ اینڈ راؤنڈ ایزی ہوتا ہے کرنا، آپ ایک سرکل میں ہوتے ہیں تو آپ کے لیے وہ واک کرنی آسان ہوتی ہے. لیکن جو صحیح جن لوگوں نے کی ہے وہ اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں، کیونکہ میں کر چکی ہوں تو اس لیے مجھے پتا ہے کہ وہ صحیح کرنا جو ہے نا بہت بورنگ سا ایک کام. کیونکہ آپ ایک جا رہے ہیں، پھر آپ کو پتہ صفا آ گیا جی، پھر دوبارہ آپ نے ایک راؤنڈ لیا، فلیٹ چلتے ہوئے پتہ چلا مروہ آ گیا. اور دونوں چوٹیاں جو ہیں وہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کو آپ خانہ کعبہ زیادہ اٹریکٹیو ہے، یعنی وہاں زیادہ مزہ آ رہا ہوتا ہے. یہاں پہ ایک لمبی واک بھی ہے، پھر دوسرا یہ کہ وہ بالکل فلیٹ واک ہے. تو صحیح کو ذہن میں رکھیں. اگر آپ عمرے کی صحیح رکھ رہے ہیں کہ بعض اوقات ہمارے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کرنے والا جو کام ہوتا ہے جو ہم اللہ کے لیے کر رہے ہوتے ہیں وہ بڑا ہی ان اٹریکٹیو سا ہوتا ہے. باقی لوگ بڑے مزے کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ابھی بھی اگر آپ آس پاس دیکھیں گے کہ آپ کے فرینڈ سے کر رہے ہیں، فیملی ممبر سے کر رہے ہیں، تو بڑے مزے کا کوئی کام کر رہے ہیں. کوئی بیٹھا ہوا دوست سے باتیں کر رہا ہے، کوئی اچھی ریل دیکھ رہا ہے نا، بڑے مزے کا کام. ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بہت بورنگ کام کر رہے ہیں. تو ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم. سعی کا جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا نا، اس کا مطلب ہے فزیکل ایفرٹ. صحیح جو ہے وہ فزیکل ایفرٹ ہوتی ہے، جس کے لیے استعمال ہوا ہے صحیح کرنا، کیونکہ انہوں نے فزیکل ایفرٹ کی تھی نا، پانی کے لیے بھاگ دوڑ جو کی تھی تو فزیکل ایفرٹ کی تھی. کوئی دعا نہیں کرنے بیٹھ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ پانی پلا دے، میں ابراہیم کی بیوی ہوں تو یہ آپ ابراہیم کا بیٹا ہے تو یہ پیاسا ہے. ایسے نہیں کیا تھا. ہمارا کام کیا ہے؟ ہم مسلح بنا کے بیٹھ جاتے ہیں یا ہم پوسٹ ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، فارورڈ پوسٹ، اور ہم کہتے ہیں کہ یہ صحیح کر رہی ہوں میں دین کے لیے. نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں صحیح کا مطلب ذہن میں لے کر آئیں، اور صحیح کو اس صحیح سے لے کر آئیں جو کہ عمرے سے ریلیٹ کریں. وہاں پہ بھی صحیح کا لفظ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے صحیح کا لفظ استعمال کیا. کیوں؟ فزیکل ایفرٹ، جو کہ آپ کو ایک پوائنٹ سے دوسرا پوائنٹ، اینڈ دین اٹس دا پوائنٹ از نیور ناٹ اینڈنگ on the first time, then you have to go again to the other point A, then point B, then point A, then point B, 7 times, 7 rounds آپ کو لینے ہیں. سیم چیز کرنی ہے، and 7 times is a big like اچھا خاصا آپ کے مائلز بنتے ہیں، اچھا خاصا وہ آپ کا وہ بنتا ہے، ایفرٹ لگتی ہے آپ کی، آپ تھکتے ہیں اور آپ ننگے پیر ہوتے ہیں اور آپ ایک خاص پوزیشن میں اور ایک خاص حالت میں ہوتے ہیں احرام کی. ٹھیک ہے، اس میں آپ کچھ اور نہیں کر سکتے. تو یہ صحیح کو
اگر آپ سمجھ آئے تو یہاں پہ اپنی کوششوں کو دیکھیں، میں اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی کوشش کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، اور میری کوششیں کہاں لگ رہی ہیں، میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا احرام باندھ لیے، کون سی چیزیں حرام کر لی ہیں میں نے اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی، وہ چیزیں حرام کر لی ہیں جو کہ ابھی یہی ڈسکس ہو رہا تھا کہ خود سے حرام حلال نہیں آپ کر سکتے، لیکن جو اللہ نے حرام کر دیا وہ تو حرام کریں اپنے اوپر، وہ بھی حرام نہیں کر رہے ہم، یہ تو ہمیں بڑا سمجھ آ گیا کہ نہیں اللہ نے جو حرام کیا ہے وہ حرام نہیں کرے، بالکل بہت اچھی بات ہے، یہ لا ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پرفیکٹ بنایا ہے، ہماری کسٹمائز ہماری ضروریات دنیا میں دے دی ہیں، حلال حرام سب بتا دیے، تو وہ نہیں آپ کر سکتے، لیکن کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے وہ تو حلال کریں، یا جو حرام کیا ہے وہ تو حرام کریں اپنے اوپر۔ شادیاں کیسی ہو رہی ہیں آپ کی گیدرنگز کیسی ہو رہی ہیں، آپ کی باتیں کیسی ہیں، آپ کا میٹ اپ کیسا ہے لوگوں کے ساتھ، آپ کا بولنے کا اخلاق کیسا ہے، جب آپ کا معاملہ کیا ہے، وہ تو جو حلال تھا وہ بھی حرام کیا ہوا ہے۔ گھر میں انٹر ہوتے ہوئے سلام کرتے ہیں آپ، گھر میں انٹر ہوتے ہوئے دعا پڑھتے ہیں آپ، نماز کے جیسا وقت ہوتا ہے آپ جاتے ہیں، حرام کیا ہوا ہے اپنے اوپر۔ یہ تو میں چھوٹی مطلب ایک بالکل بیسک بات بتا رہی ہوں، بڑی بڑی چیزیں بھی ہم نے حرام کی ہیں۔ وراثت جیسی، ابو کا جنازہ پڑا ہوتا ہے، وراثت کے کوئی احکامات پتہ ہیں کسی کو کہ ابو جی انتقال ہو گیا تو مجھے پتا ہو کہ میں دل پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، نہیں ایسی باتیں نہ کریں، ابو جی کو کچھ ہو جائے، ایسی باتیں نہ کریں امی کو کچھ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پہ ایک پوری چیپٹر دے دیا ہے سورہ النساء اور باقی صورتوں میں بتا دیا البقرہ میں کہ بھی تمہیں کیسے معاملات کرنے وراثت کے، کیسے احکامات تم نے کرنے، یہ تمہاری لا میں سے ہے، یہ تمہارے جھگڑے فساد ختم کر دے گا، بہن بھائیوں میں رشتوں میں محبت لے کر آئے گا، یہ معاشرے میں سکون لے کر آئے گا، یہ سب انڈیویجول لیول پہ جو ہیں وہ انڈیویجولی اپنے آپ کو اسٹرانگ کریں گے۔ تم ان کو نہیں پھنساؤ ایک گھر میں کہ ایک ہی گھر میں رہنا ہے۔ چھوٹی سی میں آپ کو مثال بتا رہی ہوں، یہ حلال تھا، حرام کیا ہوا ہے۔ شادی کے لیے مہر حلال تھا، حرام کیا ہوا ہے۔ جہیز حرام تھا، حلال کیا ہوا ہے۔ حلال حرام کا مطلب ہے کہ جو چیزیں ریکوائرڈ نہیں ہیں وہ کیسے ہم نے پریکٹس کی ہوئی ہیں۔ تو یہ جو صحیح ہے نا ہماری، وہ ہم یہ دیکھیں کہ کہاں لگ رہی ہے۔ میں اپنی کوششوں کا بدلہ کس سے مانگتی ہوں یا کس سے مانگتا ہوں، اور اگر نہ ملے بدلہ تو کیا ریئیکشن ہوتا ہے میرا۔ یہ سوال لکھیں اپنے لیے، یا آج کی آیت سے آپ لے کے جائیں گے کہ یہ صرف پڑھ کے نہیں جانا کہ ان ھذا لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں جو جزا جو ملی ہے نا وہ کسی وجہ سے ملی ہے، تم نے کچھ مفت میں نہیں تمہیں مل رہی ہے، تم نے کچھ کیا ہے، یو ہیو ارنڈ اٹ۔ تمہاری کوششیں قابل قدر تھیں، تم نے کوشش ہی تو کی تھی صبر کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی۔ تم نے دنیا میں اتنا تھکایا خود کو، اتنا بزی کیا کہ اب اللہ بھی سرو کر رہے ہیں تمہیں، پانی پلا رہے ہیں، شراب طہورہ پلا رہے ہیں، میں نے اور آپ نے۔ اب بھی میں مر جاؤں اور اب بھی آپ مر جائیں تو آپ بتائیں کوئی صحیح ایسی ہے جو میں کہوں کہ اب بھی میں، کیونکہ ہمیں کیا پتا ہم کب مریں، رات کو میں سوؤں اور صبح نہ اٹھوں تو کیا مجھے اللہ تعالیٰ پلائیں گے شراب؟ میرا کون سا ایسا کام ہے اللہ مجھے شراب پلائے گا؟ مجھے آپ یہ بتا دیں۔ تو سکون کیسے آ سکتا ہے؟ کون سی ایفرٹ ہیں جو میں اور آپ کر رہے ہیں؟ فزیکل ایفرٹ نہیں کر رہے ہیں ہم، ہے نا۔ تو یہ آیتیں بڑی مزے کی لگتی ہیں سنتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، تفسیر پڑھنا، تفسیر کرنا، ڈسکس کرنا، لیکن پڑھنے کے بعد اب آپ پہ یہ حلال ہو گیا کہ آپ نے صحیح کرنی ہے اللہ کے لیے۔ آپ کے فزیکل، آپ تھک کے سوئیں، اور تھک کے کیا پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب تم صحیح کر لو نا، یعنی کہ فزیکل ایفرٹ جو کر لو، تو وہ میں تمہیں ضرور اس کا شکر گزار ہوں گا۔ اور کیا ہے کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تُطِعْ مِنْہُمْ آثِمًا أَوْ كُفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّکَ بُکْرَةً وَأَصِیلًا۔ تو یہ ذکر جو تم کرو گے نا، ذکر وہ یہ نہیں کرو گے کہ الحمدللہ آج میں نے بڑا اچھا، آج میرا وہ کام تھا میں نے کر دیا، آج میں نے بہت سے لوگوں کو کھانا کھلایا، الحمدللہ آج میری نمازیں ہو گئی۔ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کام کرنا ہے، تھکنا ہے، سب کچھ ہونا ہے، شکر گزار میں ہوں گا، لوگوں کو نہیں بتاتے پھرنا۔ ذکر تم نے اللہ کا کرنا ہے، صحیح کرنے کے بعد، ایفرٹ کرنے کے بعد، کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے دین میں کام، اور دین کا کام ہونا چاہیے، یہ آپ کا اور میرا کام نہیں ہونا چاہیے کہ امی جو تھیں، امی کو کوئی دوپٹہ پیکو کرانا تھا، یا بہن کو جو ہے کچھ اور کام کرنا تھا، اس کی نیت بھی آپ دین کے لیے کریں گے کہ بھئی امی کو سرو کرنا ہے تو دین نے حکم دیا اس چیز کو، یہ دین کا حصہ ہے۔ کیونکہ امی نے اگر یہ کہہ دیا بیٹا نماز چھوڑ دو تو میں نے نہیں ماننا، اسی امی کی بات نہیں ماننی، لیکن اسی امی نے کہہ دیا ہے کہ دوپٹہ پیکو کرا کے لے آؤ تو میں ضرور جاؤں گا، چاہے مجھے اپنا کام کوئی چھوڑنا پڑے، کیونکہ ان کی ماں، مجھے اپنی ماں کا حکم ماننا ہے۔ تو جو آپ دن کے جو بھی کام کر رہے ہیں اس کی نیت چیک کریں گے کہ میں کس کے لیے کر رہا ہوں۔ جیسے ہی آپ کو پتہ چلے گا میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کے لیے کر رہی ہوں، تو اس کے بعد اذکار کیا کرتی ہوں، کس کے اذکار کرتی ہوں میں، یا کرتا ہوں، کتنے ٹائم کرتی ہوں یا کرتا ہوں، صبح شام میں کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اپنا ذکر تو نہیں کرتی رہتی ہوں سارا دن بیٹھ کے دوستوں کے ساتھ۔ دوستوں کو میرے بارے میں زیادہ پتہ ہے یا میرے اللہ کے بارے میں زیادہ پتہ ہے؟ لوگوں کو آج یہ پتہ ہے کہ میری طبیعت خراب تھی، یا لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ آج میری دل کی حالت خراب تھی، آج میرا نفس تھوڑا خراب تھا، آج میری روح بڑی ڈسٹرب تھی؟ پتہ ہی نہیں ہے کسی کو، پتہ ہی نہیں ہوتا آپ کے دوستوں کو کہ آپ کی ایمان کی بھی کوئی حالت ہوتی ہے، کوئی اسٹیٹ آف ایمان بھی ہوتا ہے، کوئی اسٹیٹ آف اسپرٹ کا، اپنی اسپرچولی بھی آپ نے اپنے آپ کو ہیلدی کرنا ہوتا ہے، اسپرچولی بھی آپ نے کوئی اپنا فیول لینا ہوتا ہے۔ تو کیا کیا آپ نے؟ صبر کیا ہے، احسان کیا ہے، صبح شام کس کا ذکر کیا آپ نے؟ اپنی ٹاکس کو، ڈسکشن کو چیک کریں، پتہ چلے گا کہ صرف میرا ہی ذکر تھا، یا میری کسی فیوریٹ سیلیبریٹی کا ذکر تھا، یا کسی لیڈر کا ذکر تھا۔
آپ اپنے کسی گھر والوں کو بلائیں اور آپ جا کے پوچھیں ان سے کہ میں کس کا ذکر کرتی ہوں یا کرتا ہوں، وہ آپ کو خود بتائیں گے. سب سے بڑا آپ کے انڈیکیٹر یہ آپ کا ہے، وہ آپ کو خود آ کے بتائیں گے. ہاں تم جو ہو نا اپنے فیوریٹ فوڈ کا بہت ذکر کرتے ہو، یا تمہیں فلاں اپنا بھائی بڑا یا بہن پسند ہے اس کا ذکر، یا فلاں دوست بڑا پسند ہے اس کا ذکر کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح شام ڈے اینڈ نائٹ تمہیں اللہ کا ذکر کرنا ہے. ہم تو ایفرٹ کر کے ایسا لگتا ہے کہ آج تو ہم نے پتہ نہیں کیا کام کر لیا. ٹھیک ہے، تو لوگوں سے سروے کرائیں اپنا کہ میں کس کا ذکر کرتی ہوں، اور جب کرائیں گے تو پتہ چلے گا کہ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں ہماری ذات میں بہت پیچھے رہ گئے. ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ سعیوں کو مشکور اللہ تعالیٰ ٹرم یوز کی ہے نا، یہ بھی ایک اچھے سے سمجھ لیں کہ آپ کو میں دنیاوی سے بتاتی ہوں کہ جب کسی کو ایوارڈ مل رہا ہوتا ہے نا تو اس کو کہا جاتا ہے بھئی یہ فلاں مووی کا ایوارڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کو مل رہا ہے، تو اس میں میک اپ بیسٹ میک اپ آرٹسٹ کو ایوارڈ مل گیا، یا بیسٹ جو ہے وہ سنگر کو ایوارڈ مل گیا، یا بیسٹ کسی ایکٹریس کو ایوارڈ مل گیا، یا کوئی سپورٹنگ رول کو ایوارڈ مل گیا. تو ایک ایوارڈ ملا کسی ایک ڈرامے میں یا کسی بھی چیز کا، ایک ایوارڈ ہوتا ہے اس میں شو میں جو کہ ہوتا ہے کہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ. پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ کتنے لوگوں کو پتہ ہے؟ ہینڈ ریز کریں. لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ. اچھا صرف 7 کو پتہ ہے اور ثنا کو. اچھا ایک ایوارڈ ایسا ہوتا ہے جو اگر آپ ہالی ووڈ کی موویز دیکھ لیں، ڈرامے دیکھ لیں، آپ پاکستان کے دیکھ لیں، آپ انڈیا کے دیکھ لیں، آپ ٹرکی کے دیکھ لیں، جس کے بھی دیکھ لیں، ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کسی ایک پرفارمنس پہ ایوارڈ نہیں ملتا ہے، وہ آپ کی پوری پٹی چلاتے ہیں کہ یہ شخص جو تھا اس نے، میں نے یاد ہے معین اختر کا، بہت پہلے معین اختر کا دیکھا تھا، تو وہ پوری ایک چیز ان کی دکھائی تھی کہ انہوں نے کہاں سے شروعات کی، اور پھر انہوں نے اس کے بعد اب جا کے ہم ان کو یہ ایوارڈ دے رہے ہیں. اور تب بھی سب لوگ کھڑے ہوئے تھے، جو ہے اسٹینڈنگ اویشن ہوا تھا ان کے لیے، بہت زیادہ تعریف ہوئی تھی، بار بار ان کے وہ لگے تھے. تو وہ ایک الگ ایوارڈ تھا، یعنی کہ وہ ایک الگ ہی مزہ تھا دیکھنے کا. اور جو چھوٹے چھوٹے مل رہے تھے وہ سب ایک دم پیچھے چلے گئے. تو یہاں پہ سعیکم مشکورہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملے گا. یہ سمجھے، ٹھیک ہے، یہ ایک پرفارمنس پہ ایوارڈ نہیں ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ اب اگر آپ دیکھیں دین جب بھی شروع ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی دین پھیلانے کا کام شروع ہوا، تو شروع میں تو بہت سے لوگ انتقال ہو گیا تھا. وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ایمان کا برملا اظہار کیا تھا، مگر ان کو مار دیا گیا. تو ان کی کیا صحیح نہیں ہے؟ بالکل صحیح ہے. تو میری اور آپ کی صحیح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہاری صرف ایفرٹس دیکھی جائیں گی. تم یہ نہیں دیکھو کہ اچھا 4 لوگ آ گئے بس آج بیٹھ گئے، میری تو کوئی بات ہی نہیں سن رہا، میں تو اتنی پریپیئر کر رہی ہوں چیزوں کو، میں تو تقویٰ دکھا رہی ہوں، میں تو بہت کنٹرول کر رہی ہوں، میں تو لوگوں کو بار بار بلا رہی ہوں، اپنے دوستوں کو بار بار ریمائنڈر دیتا ہوں، مگر یہ میرا ہی مذاق اڑا دیتے ہیں، یہ تو مجھے ہی لیٹ ڈاؤن کر لیتے ہیں، ہے نا. یہ جو صحیح ہے نا، یہ جو مینٹل ٹراما سے گزرنا، ایموشنل ٹراما سے گزرنا، فزیکل ٹراما سے گزرنا، فائنینشیل کسی اس سے گزرنا کہ بھئی تکلیف میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سعیکم ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. جو صحیح ہے نا، اس کو اگر ہم انڈر لائن کریں کہ صحیح کرنی ہے مجھے، اب اپنی صحیح دیکھ لیں کہ میری صحیح اتنی ہے جتنی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے شراب پلائیں گے اپنے ہاتھ سے، وہ بھی طہورا شراب، پاک شراب، تو یہ مجھے پلانے کے لیے میں ایسے کیا صحیح کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں. سیٹسفائیڈ نہیں نہ ہونا اپنے. اور انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، جو یہاں پہ یہ آیت ہے، یہ ہمیں اتنی خوبصورت آیت ہے. اگر میں اب لیٹسٹ جو میری بچوں کے ساتھ میری ایک ابھی کسی سے میٹنگ ہو رہی تھی، تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ابھی لیٹسٹ جو اسکول آئے ہیں لاہور میں بھی ٹی این ایس اور اس طرح کے اسکولز ہیں، تو وہاں پہ نا ایسے نہیں ہوتا ہے کہ نا ایک چیپٹر بچوں کو کرا دیا یا ایک چیز بچوں کو کرا دی ہے. بچوں کے کانسیپٹ بلڈ کرنے کیے جا رہے ہوتے ہیں. جیسے عمر نے بالکل اچھے سے ایکسپلین کیا کہ جیسے شراب کو کیسے اللہ تعالیٰ نے نا اس کو گریجولی ہمارے لیے روکا، تو نفسیات کو سمجھتے ہوئے کہ ایک دم چیز جو اتنی زیادہ ان کی ایڈکشن میں آ چکی ہے، تو ری ہیب کیسے کرانا ہے ان لوگوں کا. تو ری ہیب کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے سائنس استعمال کی ہے نا، وہ ہمارے ٹاپ کے مہنگے ترین اسکول استعمال کر رہے ہیں. جو کہ کیا ہے، جو میں نے پوچھی تھی کہ اس اسکول کی کیا بات ہے کہ ڈالرز میں فیس جا رہی ہے نا، پاکستان میں رہتے ہوئے ڈالرز میں فیس لے رہے ہیں یہ لوگ اور ایڈمیشن بھی نہیں مل رہا ہے. تو انہوں نے بتایا کہ ہر چیز نا بہت گریجولی بچوں کو کراتے ہیں. یعنی کہ اگر بچوں کو انہوں نے یہ بھی سکھانا ہے نا کہ آپ نے سینسری ان کو چیزیں کچھ کرانی ہے، تو اس کے لیے بھی وہ بہت سلو کریں گے تاکہ بچوں کو سمجھ آ جائے. تو وہ بچے جو ہے نا آگے جا کے بہت اچھا پرفارمنس دیتے ہیں، اور وہ بہت ہینڈز آن ایکٹیویٹیز کر کے. تو یہ بالکل ہینڈز آن ایکٹیویٹی جو عمر نے بتائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی کرائی ہے ہینڈز آن ایکٹیویٹی کہ اب مٹکے توڑ دو، اب شرابیں ہیں تو یہ توڑ دو، اب نماز کے قریب مت جاؤ. یہ ہینڈز آن ایکٹیویٹی اللہ تعالیٰ کراتے رہے ہیں. انا نحن نزلنا علیک القرآن، یہ میں ہی ہوں جسے نازل کیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ یہاں پہ ریفیوٹ کیا جا رہا ہے، جو کہتے تھے اپنی طرف سے قرآن گھڑ لیتے ہیں. تو ایک تو یہ ریفیوٹ کیا جا رہا ہے بھئی یہ انہوں نے ان کی وہ زبانی وہ نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے نا. یہ اللہ تعالیٰ خود ہی نازل کر رہے ہیں. اور میں نے نازل کیسے کیا ہے؟ القرآن تنزیلا،
اتنی پیاری آیت ہے کہ آپ کسی بھی دنیا میں دیکھ لیں کہ کوئی بھی کام گریجولی جو لوگ آہستہ آہستہ کر رہے ہیں وہ، اور آپ یہ اللہ تعالیٰ کی یہ والے 2 ورڈز دیکھ لیں تو آپ ریلیٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی وہ بتائیے خوبصورتی کہ دیکھو میں نے کتنا مزے سے تم یہ قرآن میں، میرے لیے کیا مشکل تھا، میں ایک ساتھ اتار دیتا، نام میں اتارتا ہے یہ پوری 23 سال لگاتا ہے ان کو کرانے میں، لیکن جو میں نے آرام سے کیا ہے نا، یا آج کل تم لوگ جس طرح دنیا کو دیکھ رہے ہوتے نا کہ بڑا ماڈرن ورلڈ سیٹ اپ ہو گیا ہے، یا لوگ آہستہ آہستہ چیزوں کو کر رہے ہیں تو اس سے بڑا امپریس ہو رہے ہوتے ہو، تو یہ قرآن تنزیلہ جو ہے یہ میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ ہینڈز آن ایکٹیویٹیز ہو، آہستہ آہستہ چیزوں میں آؤ، ٹھیک ہے؟ تو ہینڈز آن ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی ہیں، پہلے تو یہ دیکھیں ہم لوگوں نے ابھی تک کیا ہے، کیا کیا ہینڈز آن ایکٹیویٹیز میں؟ کچھ بھی نہیں کیا ہے، کوئی بھی ایسے احکامات نہیں ہے جو سسٹم میں ہم وہ رائج کر دیں جو صحابہ کرام کر گئے 10 سالوں میں بھی مکہ میں، 13 سالوں میں مدینہ میں کر گئے، تو ہمیں 23 سال کی تو عمر نہیں ہے نا میری آپ کی، تو 23 سال میں اور اس کے بعد بھی 23 سال چلے ہمیں اگر مل جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہم کیا کام، اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے تو ہم کیا کام کریں گے؟ تو کوشش کریں کہ قرآن کو لوگوں کے لیے بھی پریزنٹ جب کریں تو تنزیلہ کریں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو بولیں بھائی آج نماز پڑھ لو، ظہر کی اثر نہیں پڑھنا، اس کی تفسیر کچھ ایسے بھی لیتے ہیں لوگ کہ بھائی ظہر پڑھ لو اثر نہیں پڑھو، ان کو عادت ڈالو، ڈیولپ کرو ان کی عادتیں، ایسا نہیں ہے۔ تنزیلہ کا مطلب ہے کہ جو قرآن کے احکامات ہیں نا، جو پریشر ہے قرآن کا، وہ آپ نے لوگوں کو آہستہ آہستہ دینا، نمازیں تو سب کی بولنی ہے لیکن اس کو اس کی جو انٹینسٹی ہے یا اس کے جو فرائض ہیں اس طرف لے کر آؤ گے، سنتوں کی طرف بے شک نہ لے کر آؤ ابھی، لیکن فرض تو ان کو 5 کی طرف تلقین کرنی ہے، پھر آہستہ سے سنتوں کی اہمیت بتاؤ، اور سنتوں کی بھی اہمیت یہ نہیں بتانا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، بلکہ بتانا ہے کہ اگر اللہ آپ کا زیادہ دل چاہ رہا ہے تو وہ لوگ جن کو کہا جاتا ہے بھی آپ ایگزٹ کر لیں، باقی لوگ بیٹھ کے ڈسکس کریں گے، تو وہ ڈسکشن کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بھئی یو وانٹ ٹو انویسٹ یور ٹائم ان اے پروڈکٹیو وے، کہ آپ بیٹھ کے دین کو سیکھنا چاہ رہے ہیں، جو جن کو ایمرجنسی ہے وہ چلے جائیں، آپ پہ کوئی لازم نہیں، آپ کا جتنا ہونی تھی ڈسکشن وہ ہو گئی، جتنا آپ کے لیے آج تیار کیا گیا تھا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا، وہ چلے جائیں۔ یا آپ ٹائم اوور ٹائم کیا ہوتا ہے آفسز میں کہ بھئی آپ کی جو ذمہ داری تھی، جتنے آپ سے پوچھنا تھا یا جو آپ کے حلال کمائی تھی وہ آپ نے کر لی، اب آپ اوور ٹائم لگائیں گے آپ کو ایکسٹرا ملے گا، بالکل یہ اوور ٹائم ہے، سنتیں جو ہیں اس کو کانسیپٹ لوگوں کو بتانا۔ اور پھر یہاں پہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ کفورا جو ہے یہاں پہ 2 کیٹیگری جو عمر نے بہت اچھے سے بتائی ہیں، تو وہ ریپیٹ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں 2 لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہوں گے جس پہ آپ نے، اور آرڈر ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے 2 آیتوں پہ آرڈر دیا ہے کہ 2 کام کرنے، فصبر کرنا ہے، یہ حکم کا صیغہ استعمال ہے، فصبر صبر کریں، اور لحکم ربی کا لاز پہ، ان چیزوں پہ جو آپ کے اللہ نے آپ کو حکم دے دیا ہے، اور اس لا کو پورا کرنے میں مخالفت آئے گی تو بالکل آئے گی، ٹھیک ہے، اور وہ مخالفت کون کرے گا؟ میں یا آپ تو نہیں میری کریں گے، میں تو آپ کی نہیں کروں گی کہ ہاں نمازیں چھوڑ دو، ایسا کرو، ایگزام ہو رہے ہیں تو نمازیں چھوڑ دو، فلاں چیز چھوڑ دو، لیکن جو کرے گا وہ اس کے آپ نے انڈیکیٹرز یا سمٹمز یا اس کے بارے میں کیسے آپ نے ڈیفائن اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ وہ ہوگا آسمن، اور آسمن وہ شخص ہوتا ہے جو بہت زیادہ گناہ کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ گناہ جو کہ یعنی کہ ایک نہیں صرف کر رہا ہوتا کہ بھئی وہ بہت غیبت کر رہا ہے، بس غیبت ہی ہے یہ، یا بہت میں کثرت سے گناہ کر رہا ہوتا ہے، اور کفورا نافرمانی کر رہا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی کچھ باتیں نہیں مان رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 2 چیزیں اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے امی ابو، آپ کے ٹیچرز، آپ کے فرینڈز، آپ کے اسپاؤسز، آپ کے بچے، جو آپ کی کمپنی ہے وہ آپ دیکھیں، آپ کا باس ہے یا آپ خود کسی کے باس ہیں، تو ان کو آپ نے ضرور یہ انڈیکیٹر رکھنا ہے کہ یہ اس کیٹیگری میں تو نہیں آتے کہ آسمن ہیں اور کفورا ہیں، اگر ہیں تو پھر آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہے، کیونکہ پھر آپ ان کی بات مان لیں گے، تو آپ کو ان کی کمپنی سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، کیونکہ ولا تطع کا مطلب ہی یہی ہے کہ ان کے سراؤنڈ بھی نہیں رہنا ہے، جب آپ ان سے سراؤنڈ ہوں گے تو مانیں گے، کچھ نہ کچھ تو مانیں گے، احسانات لیں گے ان سے، کچھ نہ کچھ معاملہ کریں گے۔ تو بہرحال یہاں پہ الحمدللہ ہمارے ساتھ جو آیتیں تھیں، اور جو ایک اللہ تعالیٰ نے 2 ہمیں احکامات دیے نا یہاں پہ کرنے کے لیے، تو وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ یہی ہیں کہ ایک تو ہم نے صبر کرنا ہے اپنے اللہ تعالیٰ کی بات پہ۔ کس کی بات پہ کرنا ہے صبر؟ اس لیے کہ موبائل لینا تھا ملا نہیں تو صبر کر لیا، یا کھانے کو دل چاہ رہا تھا تو ملا نہیں تو کھانا نہیں کھایا، صبر کر لیا، اس پہ نہیں صبر کرنا۔ لحکم ربک، آپ کے اللہ کا حکم ہے اس پہ آپ نے صبر کرنا ہے، کیونکہ وہ کرنا مشکل لگ رہا ہے تو وہ کرنا پڑے گا، یہ پہلی بات تو یہ۔ دوسرا یہ کہ کچھ چیزوں سے رکنا ہے، وہ کیا ہے کہ کسی کی کمپنی یا کسی کی بات کو ماننے سے رکنا ہے، وہ لوگ کون ہوں گے؟ تو وہ یہاں پہ کیٹیگریز اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہیں، اب اس میں کوئی بھی فال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اذکار کرنے جو ہے نا یہ آپ لوگوں کے لیے زندگی کی مینڈیٹری ہونے چاہیے، مینڈیٹری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گئے تھے، اور سب سے بہترین ذکر کیا ہے جو اگلی آیت میں بتایا ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، سب سے بہترین فارم آف ذکر جو ہے وہ نماز ہے، تو اس لیے نماز تو پڑھنی ہے، اور اس کے علاوہ وہ ریمائنڈر جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی یاد دلائیں یا ہمیں تھوڑا موٹیویٹ کریں
صبح شام کے اذکار ہیں، گھر سے نکلنے کے، یہ سب اذکار آپ کو آنے چاہیے. اور نہیں آتے ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اسی گروپ میں ہم اس کا ایک اور بنا لیں گے گروپ، جس میں ذکر ریمائنڈر دیا جائے گا، کچھ دعائیں اوتھینٹک شیئر کی جائیں گی جو کہ آپ لوگوں کے استعمال کے لیے ہوں گی. ویسے تو ایپ سب ہر چیز کے لیے آ گئی، لیکن ریمائنڈر بہت ضروری ہوتا ہے. اور وہ ریمائنڈر کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ بھئی آج صبح کے اذکار پڑھ لیں، سونے سے پہلے کے اذکار پڑھ لیں، گھر سے نکلنے کے اذکار پڑھ لیں، آج جمعے کا دن ہے تو درود شریف پڑھ لیں، اس طرح کے اذکار. اس سے کیا ہوتا ہے ریمائنڈر مل جاتا ہے، اور یہ مومن کو فائدہ دیتی ہے. جی بالکل دیتی ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ ایک ایسا گروپ آپ ہوں اس میں جو آپ کو ریمائنڈر دے رہا ہو. ٹھیک ہے، اور ریمائنڈر اوتھینٹک ہوں. یہ نہیں ہو کہ میاں بیوی میں محبت کیسے تو یا ودودو پڑھ لیں، یا ودودو پڑھ لیں، یہ والے اذکار نہ ہوں، بلکہ اوتھینٹک اذکار ہوں. اس سے آپ کو زندگی میں بہت فرق پڑے گا. تو آپ کو اپنی زندگی میں ایسے لوگوں سے بہت معاملہ پڑے گا جو آسیمن ہوں گے، کفورہ ہوں گے، ایسی فطرت رکھتے ہوں گے. آپ کی بات نہیں مانیں گے، اپنی بات منوائیں گے. آپ نے ان کی بات نہیں ماننی ہے. اس سے پروٹیکشن حاصل کرنے کے لیے کیسے پروٹیکٹ ہوں، تو اس کے لیے آپ نے اذکار کرنے. وہ پریشر اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ کسی کا پریشر نہیں لینا ہے. تم کسی پریشر کے لیے پیدا کیے ہی نہیں گئے ہو. کوئی اپنے بیوی کے پریشر میں نہیں آئے گا، کوئی اپنے میاں کے پریشر میں نہیں آئے گا، کوئی اپنے ابو کے پریشر میں نہیں آئے گا، کوئی اپنی امی کے پریشر میں نہیں آئے گا. نو پریشر فار یو. بالکل بھی نہیں ہے کوئی پریشر. صرف اللہ کا حکم ہے جو فالو کرنا ہے یا جس کو آپ نے قبول کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں فری ٹو ڈو کی جو ایک وہ دیتے ہیں نا، یہاں پہ حکم ہے ہمارے لیے فری ٹو ڈو اینی تھنگ. لیکن وہ اینی تھنگ کیا ہے؟ فاصبر لحکم ربک. بس اب تم کسی کے پریشر میں نہیں آؤ گے. جو آپ کوئی کہتا ہے نا آپ سے کہ بھی آپ ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی بات مانو، تو وہ خدمت تو سمجھ آتا ہے کہ بھئی جو کام کرنے، یا بیوی کی اطاعت کرو تو شوہر کی اطاعت، بالکل صحیح بات ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چیز سے آزاد کر رہے ہیں. اگر شوہر دین پہ چلنے والا ہے، دین میں ہیلپ کرنے والا ہے، سپورٹ کرنے والا ہے، تو بالکل اس کی اتنی ہی اطاعت کرنی ہے، بلکہ اس کی صرف اسی کی اطاعت کرنے میں جنت مل جائے گی بیوی کو. لیکن وہ اگر آپ کو آسیمن ہے، کفورہ ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تُطِعْ یہ بول دیا اللہ تعالیٰ نے. پھر بھی ہم کہیں کہ نہیں، اب ہمیں تو اب ہمارے شوہر تھے، ہماری ٹیچر تھی، ہماری امی تھی، ہمارے ابو تھے، تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، پھر آپ جو مرضی کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ بتا دیا کہ کسی کی بات نہیں ماننی ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، ذکر کی کثرت کرنی ہے آپ لوگوں نے، اور کرنا شروع کر دیں. یہ شیلڈ ہے. جب بھی آپ کو پریشر محسوس ہو نا، لوگوں کا پریشر، تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مجھے یاد کر لو. صبح شام کرنا ہے. اور یہ کہ کھانا بھی بھول جائیں تو کھانے کا، ایون کھانا بھول جانے کی دعا ہے، اور کھانا کھانے کی دعا ہے، اور کھانا کھاتے ہوئے بھول جائے اس کی بھی دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اتنا سب کچھ کریٹیکلی کیوں بتا کے گئے؟ آپ مجھے بتائیں. اتنی چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ سچویشن کی چیزیں کیوں بتا کے گئے ہیں؟ مجھے بتائیں. اسی لیے بتا کے گئے ہیں کہ تمہارا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہونا چاہیے، اور تمہیں ہر وقت سے پریشر آ رہا ہے. کھانا کھاتے ہوئے گھر میں ایسی کوئی بات ہو گئی ہے، ٹیبل ٹاک، ایسی کوئی جنگ چھڑ گئی ہے، آپ نے ایسا کچھ بول دیا ہے، اس پہ بس منہ بن گیا، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، تو یہ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت بتا کے چلے گئے ہیں کہ دیکھو یہ بھی سسٹم کا حصہ ہے کہ کھانا کھانے کے بھی ایٹیکیٹس اور مینرز ہیں. کیسے کھانا ہے؟ خاموشی سے کھانا ہے، سیدھے ہاتھ سے کھانا ہے، تھوڑا کھانا ہے، دعا پڑھ کے کھانا ہے، بیچ میں بھول جائے دعا پڑھنی ہے. اور یہ نہیں ہے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے ہوئے. پوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اسٹریٹجیز ہیں ہمارے پاس. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بولا ہے خود ہی کہ جو ذکر سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگی ہے. تو آپ ڈپریسڈ ہو رہے ہیں نا اگر آپ اداس ہو رہے ہیں، آپ کا کوئی نقصان ہو رہا ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑا ہوا ہے. آپ کے اذکاروں میں بہت زیادہ کمی ہے. معیشت اندن کا اللہ تعالیٰ کا معیشت سوشلی اس کو بہت ٹف ٹائم دوں گا. سوشلی بہت اس میں آ جائے گا، لوگوں کے پریشر میں آ جائے گا، لوگ اس کو بہت تنگ کریں گے. اور لوگ کون ہوں گے؟ جہاں بھی وہ جا رہا ہوگا، یا اس کی جو فائنینس ہے وہ اس پہ بہت تنگ کر دوں گا. کما تو نہیں رہا ہوگا، ایک دم ایسا لگے گا یہ مہینہ بڑا بھاری گزرا ہے، اس مہینے پورا نہیں پڑا، اس مہینے بل بہت زیادہ آ گیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ معیشت اندن کا جو بول رہے ہیں، معیشہ تو معاش سے نکلا ہے، جس میں آپ کی وہ سب چیزیں آ جاتی ہیں جو سروائیول بیس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو دل بھی تنگ ہوگا. اور اس سے ایک اور چیز یاد رکھیں کہ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنے رب کا نام یاد کیا ہے. اور یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وذکر اسم ربک، نام یاد رکھنے اللہ تعالیٰ کا. تو نام جو ہے نا، اسم، وہ اللہ تعالیٰ کے آپ کو پتہ ہونے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، صرف رحمان اور رحیم نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ جبار بھی ہیں، قہار بھی ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نگران بھی ہیں، مجھے دیکھ بھی رہے ہیں. تو سب اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ پتہ ہو گیا. اچھا، اللہ تعالیٰ یہ بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے آپ کو یہ پوری کانسیپٹ کے تفسیر کا اتنا ٹائم نہیں، لیکن بہرحال اس کی تفسیر دوبارہ پڑھیں، ان آیات پہ دوبارہ غور کریں، کوئی سوال ہوتا ہے تو دوبارہ کریں، تزکیہ کریں، اپنا ذکر کریں اپنا کثرت سے، اور نماز پڑھیں. اس کے علاوہ یہ کہ جو آپ کا نیکیاں ہیں، سعی جو ہے، وہ آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے کہ جو آپ ایفرٹس جو ریکوائرڈ ہے نا،
وہ آپ نے ایفرٹ اتنی ڈالنی ہے، اپنے حساب سے ایفرٹ نہیں دیکھنی، جتنی ایفرٹ اللہ نے بولی ہے نا اتنی ایفرٹ ڈالنی ہے، جتنا ایک مرد کو کرنا چاہیے اگر وہ نہیں کر رہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ شرابن طہورا پلائیں گے، نہیں، پھر نہیں، اور جتنی ایفرٹ عورت کو کرنی چاہیے اتنی ایفرٹ وہ کرے، اتنی ہی ایفرٹ کا ریوارڈ ہے، آپ کی طرف سے کم ایفرٹ نہیں ہونی چاہیے، نتیجوں پہ نہیں جائیں، ٹھیک ہے، نتیجے نہیں ہونے چاہیے لیکن ایفرٹ آپ کی اتنی ہی لگنی چاہیے جو لگنی چاہیے۔ ایک جوتا سیدھا کرنا بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے معاف کرنا چاہا تو کتے کو پانی پلانے پہ بھی معاف کر دیے اور جوتا سیدھا کرنے پہ بھی معاف کر دیے۔ کسی نے بھی نہیں دیکھا، آپ جا رہے تھے، آپ نے کہا یہ ٹرپ ہو جائے گا، کوئی بندہ میں نے جوتا سیدھا کر دیا، بس اللہ تعالیٰ کو وہ آپ کی صحیح سمجھ آ گئی، اللہ تعالیٰ کو لگا ہاں یہاں بھی یہ اٹینٹیو ہے، اس کو یہاں بھی میں ہی نظر آ رہا ہوں، تو وہ صحیح ہے جو ہم فزیکلی ایفرٹ کر رہے ہوں، بورنگ لگ رہا ہو، ایگزاسٹ ہوئے ہوئے ہوں، ٹائرڈ ہوئے ہوئے ہوں، اس سچویشن میں جو ہم ایفرٹ کریں گے وہ ایفرٹ اللہ تعالیٰ ہی نوٹ کریں گے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے جو ایفرٹ کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نوٹ کریں گے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کوئی اس کا ریوارڈ نہیں دیں گے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو لوگ پھر واہ واہ کر کے ضرور چل جائیں گے، زبردست، بہت اچھا کام کیا، ثنا نے بہت اچھا کام کیا، فاطمہ نے بہت اچھا کام کیا، عمر نے، سعد نے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا ہے، مشکورہ اللہ تعالیٰ سے ہی کروانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ کسی کو کچھ ایڈ کرنا ہے ورنہ ہم اپنی نیکسٹ جو ہے جو کہ ہم دیکھیں گے، جو کہ بہت تھن لائن ہے ہمارے کانفیڈنس اور ایروگنس کو لے کے، جو کہ کیا ہوتا ہے کہ ہم کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے بارے میں تو ہم اس کانفیڈنس میں کوئی ایسا مومنٹ ہوتا ہے جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ کیا ہوتا ہے، اگر آپ ہاتھ میں پکڑیں تو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ کے ہاتھ میں گر جائے نا کہیں سے، یا کہیں سلیب میں بھی گرا ہوا ہو، کچن میں کام کرتے ہوئے چولہے پہ گرا ہوا ہو، وہ نظر بھی نہیں آتا ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تکبر جو ہے وہ ہمیں نظر بھی نہیں آ رہا ہے، تو وہ ہم کیسے دیکھیں گے، اور وہ تھن لائن کیا ہے، کیونکہ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو میں پرسنلی جانتی ہوں ان کو، کہ وہ اتنے عاجز ہیں، اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں کہ مجھے کوفت ہوتی ہے ان کو دیکھ کے، میں کہتی ہوں آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کانفیڈنٹ انسان بنایا، جیسے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ ولا تو منہم عاصما او کفورا، ایک کانفیڈنٹ انسان بنو، تمہیں کیا ضرورت ہے کسی کو فالو کرنے کی، تمہیں کب سے لوگوں کے پریشر میں آنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تم ان کے کام آؤ، ان کو ہیلپ کرو، ان کو پریشرائز کرو دین کے لیے، تمہارا پریشر ان پہ پڑنا چاہیے، نہ کہ یہ کہ تم سر جھکائے اور بالکل من یعنی کہ ان کی پرسنالٹی ایسی ہوتی ہے کہ اٹریکٹیو نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو کانفیڈنس اور تکبر اس کو ہم بیلنس کیسے کریں گے، وہ کیسے دیکھیں گے، آپ سب لوگ ضرور اپنا ان پٹ دیجیے گا، کسی کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہو، کوئی کیس اسٹڈی ہو، کچھ بھی ہو ضرور شیئر کیجیے گا، اور سعد اور حمزہ جو ہیں ان کے ہینڈ ریز ہیں، جی بولیے سعد۔ جی میم میں نے کچھ بولنا نہیں ہے، بس آپ کا شکریہ ادا کرنا ہے میم، تھینک یو ویری مچ میم، میرا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا آج۔ ٹھیک ہے، وہ آپ ٹائپ کر دیا کریں، میں آرام سے پڑھ لیتی ہوں بعد میں، جو تھینک یو شینک یو ہے نا وہ آپ ٹائپ کر دیا کریں تاکہ جو ہے وہ جتنا ہم شکر ادا کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جتنا تم شکر ادا کرو گے میں اور دوں گا، تو آپ کے پاس ویسے میں نے نوٹ کیا ہے کہ آپ جتنا شکر ادا کرتے ہیں نا، جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں میرے بال نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو الحمدللہ جتنے ہیں اتنے تو ہیں نا، وہ شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بال آ جاتے ہیں، لٹرلی میں نے یہ کیسز دیکھے ہیں، میں نا کبھی کبھی مجھے حیرانی ہوتی تھی، ایک میری جاننے والی ہیں تو وہ ان کے حالات ذرا صحیح نہیں تھے، تو ان کے پاس جب بیٹھو نا ماشاء اللہ وہ کہتی تھیں کہ نا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھے رکھا ہوا ہے، میں تو یوشا میں بیمار بھی نہیں ہوتی، میں یہ بھی میں وہ بھی، یہ باقی لوگوں کو تو میں پریشان، جب میں دیکھوں وہ شکر گزار۔ کچھ عرصے بعد بنے کہ کچھ سالوں بعد میں نے پوچھا کہ فلاں آنٹی وہ ہمارے رہتی تھیں محلے میں پاس، وہ کیسی ہیں، تو پتہ چلا کہ جی ماشاء اللہ وہ تو بڑی لیوش لائف گزار رہی ہیں، تو آپ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا، اس کے شکر ادا کرنے کے لیے اللہ کا تو ہمیں کرنا ہی، جو ہم نمازوں میں بھی کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، لیکن لوگوں کا بھی کرنا چاہیے، اس سے کوئی برائی نہیں ہوتی، لیکن یہ کہ شکریہ کی ڈیمانڈ کرنا یا شکریہ بہت زیادہ لوگوں کا کرنا وہ بھی غلط ہوتا ہے، ہم اصل میں اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ ہی دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں لوگوں کے، ٹھیک ہے، جو ڈیمانڈ نہیں کرنی چاہیے، لیکن حمزہ کو ماشاء اللہ میں نے دیکھا کہ بہت گریٹیٹیوڈ ان کے اندر ہے، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے نا بڑا شکر گزار، جب سے میرا ان سے یعنی کہ اس کے تھرو بات چیت ہوئی ہے تو بہت زیادہ ایک نظر آتا ہے ایٹیٹیوڈ کے شکر گزاری کا ہے۔ اچھا ایک میں آپ کو اور ذرا سورہ الکہف سے ریلیٹ کرنے کے لیے بتاتی ہوں، آیت میں نے قرآن میں لکھی ہوئی تھی اپنی، سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا، نہ تم اطاعت کرو اس کی جس کو میں نے غافل کر دی، اس کے دل کو میں نے غافل کر دیا ہو، ان ذکرینا اپنے ذکر سے۔ اچھا یہاں انڈیکیٹر ہے، یہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کل ہماری ہارٹ کی چونکہ ڈسکشن ہوگی تو میں وہاں پہ یہ کوشش کروں گی کہ وہاں کور کروں، کیونکہ یہاں ٹائم زیادہ ہو گیا۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو موڈی ہوتے ہیں، بائی پولر ڈس آرڈر ہوتا ہے، بائی پولر ڈس آرڈر کو آپ اسٹڈی کریں وہ کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ میرے آپ کے اندر ہوتا ہی ہوتا ہے، یعنی کہ ڈس آرڈر ہوتا ہے جو کہ فیملی سے ہم یا تو موروثی ہوتا ہے، ہم فیملی سے لے رہے ہوتے ہیں، ہمارے امی ابو موڈی ہوتے ہیں ان میں سے ہم جینس میں آ جاتا ہے، یا ہمارے اندر کوئی ہمیں ایسا ٹراما ہمیں ملا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم بائی پولر ہو جاتے ہیں، یا ہم کسی چیز ہمارے بہت لال اٹھائے جاتے ہیں، بہت سختی کی جاتی ہے اس کی وجہ سے ہم بائی پولر ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا،
اور اس کی خواہشات کو میں نے اس کا وہ ہوا بنا دیا، یعنی کہ وہ اپنی خواہشات کو خدا سمجھ کے رہتا ہے. تو ایسے لوگ بھی انڈیکیٹر ہیں کہ آپ نے ان کی پیروی نہیں کرنی ہے. آپ کے گھر والوں میں بہن بھائی امی ابو ہیں جو بہت obsessed ہیں کسی چیز سے، گاڑیاں لے رہے ہیں تو گاڑیاں لیے جا رہے ہیں، گھڑیاں لے رہے ہیں تو گھڑیاں لیے جا رہے ہیں، کوئی سیریز دیکھ رہے ہیں نیٹ فلکس کی تو بس وہ لیے چلے جا رہے ہیں، نیٹ فلکس پے کیے چلے جا رہے ہیں، اس کی جو بھی فیس ہوتی ہے نیٹ فلکس یا اور بھی جو چل پڑے یہ سب اس طرح کے پروگرام. تو یہ جو لوگ ہیں نا، اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ کل کوشش کروں گی کہ میں کور کروں، نہیں تو کسی اور دن کریں گے. کہ یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے جو کہ جمعے کے جمعے ریمائنڈر ہے ہمارے لیے. ان کی پیروی نہیں کرنی ہے، بالکل نہیں کرنی ہے. جو موڈی لوگ ہوں، آپ کے گھر میں موڈی کوئی شخص ہے نا، جو کبھی دل چاہتا ہے تو بہت اچھا ہو جاتا ہے، جب دل چاہتا ہے تو اگریسو ہو جاتا ہے، جب دل چاہتا ہے تو کوئی بہت چیزیں نواز دی آپ کو اور آپ کو ضرورت پڑنے پہ بھی کام نہیں آیا. تو ایسا شخص آپ نے اس کو کس لیول پہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بیوٹیفل ریمائنڈر ہے سورہ الکہف میں. اور جس سال میں مجھے سمجھ آ گیا تھا میری زندگی، جیسے اللہ تعالیٰ نے میرے سر پہ سے بہت بڑا بوجھ ہٹا دیا تھا، بہت بڑا بوجھ، کہ جیسے اتنا بڑا بوجھ تھا کہ میں دبی جا رہی تھی اس بوجھ کے ذریعے. اور جب مجھے آیت سمجھ آئی تو یہ مجھے اس سورہ انسان میں ہی سمجھ آئی تھی، میرے استاد نے مجھے اس سے ریلیٹ کر کے بتایا تھا کہ ایسے کرنا ہے. تو آپ لوگوں کو بھی ان شاء اللہ تعالیٰ میں اس کو کوشش کروں گی کہ اس کو ہم ڈسکس کریں. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.